السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے قسمت بھی۔ جس کمرے میں آنے سے مجھے خود ارتجا نے روکا تھا، آج وہ خود چاہتے تھے میں ان کے کمرے میں جاؤں، اور میں آ گئی سب بھول کر۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ وہ ذلت، وہ نفرت آمیز لہجہ، وہ تانے، بدتمیز ہونے کے چال باز لڑکوں کو پھنسانے والی لڑکی کے تانے کیسے بھول سکتی ہوں میں کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتی ہوں جس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ آج بڑوں کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ وہ مجھ سے پسند نہیں کرتے۔ پھر کیوں کہا انہوں نے مجھے یہاں آنے کا؟ گھر والوں کی وجہ سے؟ ہاں، سب گھر والوں کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجھے جیسی بدتمیز کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دی ہوگی۔ آشی اور ابھیا کے جانے کے بعد وہ ارتجا کے کمرے کو دیکھتی ہوئی بیڈ سے اترتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جب ارتجا کا کہا ہر الفاظ اسے ذہن میں گردش کرتا پریشان کر رہا تھا، ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ اچانک سے ڈور ان لاک کرتا ارتجا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیوں کھڑی ہوں؟ وہ جو سمجھا تھا ماہی اس کے انتظار میں بیڈ پر گھونگھٹ کے بیٹھی ہوگی، مگر اسے بیڈ پر نہ پاتے ہوئے ارتجا نے اس کی تلاشی میں نظر دوڑائی تھی۔ جب وہ اسے بالکونی کی کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ماہی کے جواب نہ دینے پر ارتجا کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جب وہ اس کے پیچھے آتا بولا تھا، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارتجا کی گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتی ماہی مڑی تھی۔ نکاح ہوا ہے اور رخصتی بھی ہوئی ہے تو اس حساب سے تمہیں بیڈ پر بیٹھتے ہونا چاہیے تھا۔ ماہی کے سوال پر وہ بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتا گویا ہوا تھا، جس پر ماہی تلخی سے مسکرائی تھی۔ جانتا ہوں کمرہ سجا نہیں، اسی لیے شادی والی فیلنگ نہیں آ رہی، پر میں فل دلہے کے روپ میں اور تم دلہن کے تو کمرے کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی دیکھتا ارتجا قدرے دھیمے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، آپ اب یہ دکھاوا بند کر دیں ارتجا، اب یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے سوا۔ ارتجا کی بات پر ماہی نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ کون سا دکھاوا؟ ماہی کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو بڑے ابو کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، نہ آج اور نہ کبھی۔ ارتجا کے انجان بننے پر ماہی نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماہی کی باتیں ارتجا اب بھی نہ سمجھا تھا۔ ماہی، میں مانتا ہوں ہمارا نکاح اچانک ہوا ہے اور ابو جی کے فیصلے پر ہوا ہے، مگر میں نے دل سے اس رشتے پر رضامندی دی ہے اور اپنی پوری ہی رضامندی سے میں نے یہ نکاح کیا ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کی بھی میں پوری کوشش کروں گا۔ تمہیں تمہارے حقوق دوں گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا مجھ پر فرض ہے اور میں یہ فرض پوری طرح نبھانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، میں نے مان لیا یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے کہ تم کل تک نہیں بلکہ آج بھی تم اس لڑکے کے نام کی مہندی لگا کر اس کی بارات کے انتظار میں تھی۔ تم نے خود کو اس کے ساتھ سوچا اور اب اچانک سے اس کی جگہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو جانا بہت مشکل ہے۔ دل و دماغ کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا، اس کے لیے میں تمہارے ساتھ دوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یقین کرو۔ ماہی کے ٹھنڈے پڑتے دونوں ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے ارتجا نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، جسے سن کر ماہی خاموشی سے اسے سنتے سر جھکا گئی تھی۔ وہی بات ہوئی نا کہ مجھے آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ ارتجا کی باتوں پر ماہی نے رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں ارتجا کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، مجھے سب بتا ہے کہ میرا اور آپ کا بچپن میں رشتہ ہوا تھا، جسے آپ نے ختم کر دیا تھا کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں تھی، اور آج آپ نے صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ پتہ ہے ارتجا، ہم بڑوں کے فیصلے کے آگے سر تو جھکا دیتے ہیں، مگر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا حل بھی سوچ لیا ہے۔ آپ مجھے صبح ہوتے ہی طلاق۔ ماہی، ارتجا کے بات پر وہ دوسری سمت منہ کرتی خود پر ضبط کرتی بولی تھی۔ جب ماہی کی طلاق کی بات پر ارتجا اس کے ہاتھ چھوڑتا غصہ ہوا تھا، پاگل ہو تم؟ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہوں؟ ہاں، میں نے منع کیا تھا مگر اب یہ رشتہ میری مرضی سے ہوا ہے اور دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں، سمجھی؟ ورنہ دوبارہ یہ ہاتھ اٹھ چکا ہے، تیسری بار بھی میں دیر نہیں کروں گا اور اس بار پورا حق رکھتا ہوں۔ ارتجا کے غصہ کرنے پر ماہی ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔
جب ایک ہی جسم میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا، اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر ماہی کے پورے جسم میں لرزش ہوئی تھی۔ کوئی مرتا ہے سڑک پر، کوئی بیماری سے۔ ہائے وہ شخص جسے چشم خفان نے مارا۔ تھک گئی ہو بہت زیادہ، آرام کر لو، ماہی کو چھوڑتا وہ جیب سے لاکٹ نکالتا ماہی کے گلے میں ڈالتا ہوا بولا تھا، جس پر ماہی ڈر سے اسے دیکھا تھا جو اپنی بات کہتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ چینج کر لو، ڈریسنگ روم سے فریش ہوتا وہ سادہ سے شلوار قمیض پہنتے باہر آیا تھا، جب ماہی کو کھڑے دیکھ کر اسے چینج کرنے کا کہتا بیڈ کی سمت پڑا تھا۔ کپڑے نہیں ہیں، ارتزا کی بات پر وہ خود میں ہمت پیدا کرتی منمنائی تھی۔ ابھی ارتزا کوئی جواب دیتا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارتزا بھائی، یہ بڑی باجی نے ماہی باجی کے کپڑے بھیجے ہیں۔ ماہی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ارتزا نے دروازہ کھولا تھا، جب سامنے کھڑی کلثوم نے نجمہ بیگم کے ماہی کے لیے بھیجے گئے کپڑے چڑھائے تھے، جسے ارتزا خاموشی سے پکڑتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ یہ لو کپڑے امی نے بھیجے ہیں۔ ماہی کو کپڑے دیتے ارتزا نے ایک بھرپور نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی تھی۔ جو بھی تھا تو اس کے لیے، مگر شاید قسمت نے اس کے حق میں فیصلہ تو کیا تھا، مگر محبت کو پانا کا وقت ابھی دور تھا۔ غضب کی فرمائش ہے اس دل نافرمان کی، تم ہوتے ہم ہوتے اور ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے۔ لمبی سانس بھرتا ارتزا بیڈ کی ایک سائڈ پر آتا نیم دراز ہوا تھا، جب اسے لیٹتے دیکھ ماہی چینج کرنے کے لیے بڑی تھی۔ سو گئے ہیں، باقی سب بھی سو گئے ہوں گے۔ پورے 20 منٹ بعد وہ میک اپ ریموو کرتی چینج کر کے باہر آئی تھی، جب نیم تاریک کمرے میں ارتزا کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا دیکھ کر دل میں سوچ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارتزا کو سوتا ہوا سمجھ کر ماہی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی اس نے نوب پر ہاتھ رکھا تھا کہ ارتزا آہٹ محسوس کرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ ارتزا کو اپنی طرف دیکھتے پا کر ماہی تھوڑی ڈگمگائی تھی۔ دماغ خراب ہے ماہی تمہارا؟ اب یہ ہی ہے تمہارا کمرہ، یہاں سو جاؤ۔ ماہی کی بات پر وہ ایک دم بھڑکتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ ارتزا کو غصہ کرتے دیکھ کر ماہی بمشکل بول پائی تھی۔ اگر تمہاری آج مجھ سے شادی نہ ہوتی، اس ولید سے ہوتی، تو کیا جب بھی یہاں بھاگ کر آتی اپنے کمرے میں سونے کے لیے؟ ماہی کے جواب پر وہ خود پر ضبط کھوتا غرایا تھا، جس پر ماہی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں آتی نہ تم اب بھی سو جاؤ۔ ماہی کو چپ دیکھتا ارتزا سختی سے اسے بیڈ کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، جب کا مجھے نہیں پتا، مگر ابھی مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ ارتزا کی بات نہ مانتی ماہی نے جانے کی ضد کی تھی۔ ماہی، تم کیوں میرا اور سب گھر والوں کا تماشا لگانا چاہ رہی ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ ماہی کو ضد کرتے دیکھ ارتزا دانت پیستے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر ماہی سوچ میں پڑی تھی۔ ابھی سب سو گئے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھے گا، صبح آ جاؤں گی۔ ارتزا کی بات پر وہ بہت سوچتی آہستہ سے بولی تھی۔ کیا وہ جو ماہی کو چپ دیکھ کر سمجھا تھا وہ اس کی بات سمجھ گئی ہے؟ مگر اس کا جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ رک جاؤ ماہی، اگر تم نے کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا نا، ماہی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، پھر شوق سے ساری زندگی اس ہی کمرے میں پڑی رہنا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ ماہی کو کمرے سے نکلتا دیکھ ارتزا سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے روک گیا تھا۔ جب ماہی کو اپنی گرفت میں مچلتے دیکھ ارتزا کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا، تب ہی وہ ایک دم سے ماہی کو بیڈ پر پھینکتے کے انداز میں چھوڑتا دبے دبے لہجے میں دھاڑا تھا۔ دل سلگتا ہے میرا سرد رویے سے تیرے، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے۔ ارتزا کے پھینکنے پر تو توازن برقرار نہ رکھ پاتی ماہی منہ کے بل گری تھی، جبکہ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ ایک نظر ارتزا پر ڈال گئی تھی، جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا ماہی، تم نے مجبور کیا مجھے۔ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ارتزا ماہی کے پاس آتا بولا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی لب بھیج گئی تھی۔ ماہی، دروازہ کھولو، میں ہوں عاشی جی آئی۔ رات کو ارتزا کے ڈر سے وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ تو گئی تھی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، جو اب دروازے پر ہوتی دستک پر کھلی تھی۔ ارتزا کہاں گئے صبح صبح؟ بیڈ سے اترتی ماہی نے ارتزا کو ڈریسنگ روم میں دیکھا تھا، جو وہاں نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، اٹھ بھی جاؤ۔
ماہی کو دروازہ کھلنے پر کمرے میں داخل ہوتی ماہی کو کہا تھا جو کمرے میں ارتضیٰ کو نہ پاتے پریشان سے کھڑی تھی۔ اب آپ ہی پوچھیں گی ارتضیٰ کہاں ہے تو کیا کہوں گی کہ مجھے نہیں پتا، ناشتے کے لیے بلانے آئی ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ ماہی کو گم سم کھڑا دیکھ کر آشی دوستانہ لہجے میں کہتی مسکرائی تھی، کہیں بھائی کے ساتھ کرنے کا تو ارادہ نہیں؟ اگر ہے تو ملتوی کر دو، بھائی کو شاید آنے میں ٹائم لگے۔ ماہی کو اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ کر آشی کو شرارت سوجی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے آتی چٹکی بجاتے بولی تھی، مطلب صاف ہے ماہی، وہ کام سے گئے ہیں، جب تک وہ آتے ہیں تم ناشتہ کر لو، کل رات سے بھوکی ہوں۔ آشی کی بات نہ سمجھتی ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب وہ اسے ڈریسنگ روم کی طرف لے جاتی مسکرائی تھی، ریڈ کلر کا پہننا امی نے کہا ہے۔ ماہی کے لیے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی وہ اسے نجمہ بیگم کا پیغام دے گئی تھی، جسے وہ اسبات میں سر ہلاتی گئی تھی۔ آپ آ گئے بھائی، اتنی جلدی؟ ابھی ماہی کو فریش ہونے کے لیے جاتے دیکھ آشی مڑی تھی، جب عجلت میں آتا ارتضیٰ کو دیکھ کر پوچھ گئی تھی، ہاں بس آفس جانا تھا نا؟ آشی کے پوچھنے پر وہ اپنے ہاتھ میں بندھی ریسٹ واچ سائڈ ٹیبل پر رکھتا بولا تھا، آشی ذرا ناشتہ لگوا دو، میں بس ابھی آیا۔ کمرے میں ماہی کی غیر موجودگی محسوس کرتے ارتضیٰ نے اسے ناشتے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکرا گئی تھی۔ یہ کہاں گئی صبح صبح؟ اف اللہ جی! ماہی کے بارے میں سوچتا ارتضیٰ ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھول کر باہر آتی ماہی کا اس سے تصادم ہوا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم ماہی؟ زیادہ لگا کیا؟ ماہی کے ٹکرانے پر وہ اسے دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ میں دیکھ کر ہی آ رہی تھی، آپ نے نہیں دیکھا؟ اپنی پیشانی مسلتی ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم یہاں تیار ہو رہی ہو؟ ہاتھ ہٹاتے ارتضیٰ نے اس کی سرخ ہوئی پیشانی پر نظر ثانی کی تھی، آپ نے کہا تھا نا کمرے سے باہر نہیں جانا، اسی لیے یہیں تیار ہونے لگی تھی۔ ارتضیٰ کو خفگی سے دیکھتی ماہی اسے اس کے کہے الفاظ یاد دلوائے تھے۔ تم اتنی نازک کب سے ہوئی؟ ماہی کی بات پر فقط ہنکارا بھرتا ارتضیٰ ماہی کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کی بات نہ سمجھتی ماہی اپنی پیشانی پر ہوتی جلن سے آنکھیں بند کرتی بولی تھی، مطلب ایک ذرا سا ٹکرانے پر تمہاری پیشانی ایسے سرخ ہو رہی ہے جیسے ابھی خون نکلے گا، جبکہ میں تو آئرن مین بھی نہیں ہوں۔ ماہی کے سوال پر وہ تعجب سے کہتا مسکرایا تھا، آپ آئرن مین نہیں ہے، لیکن یہ بٹن تو ہارڈ ہے نا؟ ارتضیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھ وہ اس کے کرتے پر لگے بٹن کو زور سے پکڑتی غصے سے بولی تھی، او اچھا، ایک دن میں ہی میرے گریبان تک پہنچ گئی تم؟ ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ معنی خزے سے مسکرایا تھا، مگر وہ اگلے ہی پل مسکراہٹ چھپاتا مصنوعی غصے سے گویا ہوا تھا، سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ارتضیٰ کو دیکھتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی بولی تھی، جب اس کی محبت لوٹاتی نظروں میں دیکھتی ماہی نے جلدی میں کھینچ کر ہاتھ نکالنا چاہا تھا، تب وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہوں۔ سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ماہی کی شرم سے جھکی پلکیں دیکھ وہ خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تو مہر جہاں تاب ہے، میں شبنم میں گریاں، ملنا بھی ستم تیرا، نہ ملنا بھی ستم ہے۔ اب ٹھیک ہو جائے گا ارتضیٰ، بڑی امی بلا رہی ہیں ہمیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، دروازہ کھلا ہے۔ ماہی کے نکلے نکلے سراپے کو دیکھتا جھک کر عقیدت سے اس کی سرخ پیشانی کو چومتا وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا، جب اسی کی قربت سے گھبراتی ماہی منمنائی تھی۔ ہاں، ماہی کے جھکے سر کو دیکھتا وہ سیدھا ہوا تھا، اس سے فاصلہ قائم کر گیا تھا، تم تیار ہو جاؤ جلدی۔ ماہی کو بغیر دیکھے وہ اسے تیار ہونے کا کہتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بچوں، تم دونوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا بھائی۔ ارتضیٰ کی سنگت میں چلتی ماہی نے اس کے ساتھ ہی سلام کیا تھا، جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی نجمہ بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماہی، ارتضیٰ کے برابر میں بیٹھی ماہی کے پاس آ کر بیٹھی ابیہ نے آہستہ سے کہا تھا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی، ماشاء اللہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ساتھ میں ارتضیٰ کے ساتھ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی ماہی کو دیکھتی نجمہ بیگم نے ان کی نظر اتاری تھی۔ خیر، میں نکلے تھے صبح صبح گھر سے؟ ارتضیٰ کے لیے چائے کپ میں اڈیلتی نجمہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جی امی، وہ ایس پی صاحب کی بائک انہیں دے کر اپنی گاڑی لینے کے لیے گیا تھا۔ نجمہ بیگم کے پوچھنے پر وہ ناشتہ کرتا بولا تھا،
माही बेटा, वो शादी का जोड़ा और ज्वेलरी निकाल देना, वापस भेजनी है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी, मैं पेमेंट कर चुका हूँ इन लोगों को। इर्तिज़ा की बात पर गर्दन हिलाती नजवा बेगम माही से मुखातिब हुई थी। अभी वो कोई जवाब देती जब चाय की सिप लेती इर्तिज़ा ने आम से लहजे में कहा था, जिस पर माही ने हैरान कुन नज़रों से इसे देखा था। और वही अपने बेटे के करदा अमल पर एजाज साहब मुस्कुराए थे। बहुत अच्छा किया, मगर कब किया तुमने? इर्तिज़ा की बात पर खुश होती नजमा बेगम ने पूछा था। इन्हें खुशी हुई थी ये जानकर कि जिस ज़ाते के जोड़े पे माही इर्तिज़ा की दुल्हन बनी थी, वो जोड़ा इन्हें अब वापस नहीं करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में थोड़ी देर हो गई थी अम्मी, मैं तो फ़ीक साहब के यहाँ गया था, वहाँ हर चीज़ का हिसाब कर आया हूँ। नजमा बेगम को जवाब देता इर्तिज़ा बराबर में हैरान बैठी माही को देखता, जो इसे ही देख रही थी। माही बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? माही को नाश्ता करता देख नजमा बेगम ने फिक्र से पूछा था। वो बड़ी अम्मी, भूख नहीं है। नजमा बेगम के पूछने पर वो मिनमिनाई थी। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सोचा है आज का दिन छोड़कर कल के दिन पर वलीमा कर लेते हैं। नहीं अबू, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। क्या मतलब ज़रूरत नहीं है? ये ज़रूरी है, वलीमा होगा तो पता चलेगा लोगों को कि तुम्हारी शादी किससे हुई है। नाश्ते से फारिग होते एजाज साहब ने हाथ मुंह साफ करते बात का आगाज़ किया था। जब इनकी बात सुनता इर्तिज़ा इन्हें मना कर गया था, जिस पर इर्तिज़ा साहब बगैर इसकी बात सुने भड़के थे। हाँ क्यों करने लगे वलीमा, लोगों को पता ना पड़ जाए। गाना किस लड़की से निकाह हो गया है, कौन गले पड़ गई है? इर्तिज़ा की बात पर माही को दिल छोटा हुआ था। जब वो सर झुकाती दिल में सोचकर रो देने को हुई थी। किसी ने हाथ थाम कर झटक दिया, शदीद दुख कोई कबूल कह गया किसी को सोचते हुए। माही भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़े अब्बू अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अम्मी। इर्तिज़ा की बातों पर दिल छोटा किए वो जो उदासी से सर झुकाए बैठी थी कि अचानक से अजान की आवाज़ सुनती वो अपनी जगह से उठती भाग कर इसके गले लगी थी। जब माही की अचानक से गले लगने पर डाइनिंग टेबल पर बैठे एजाज साहब और नजमा बेगम को देखता सलाम करता मुस्कुराया था, जबकि माही इसे ख़ास परेशान कर गई थी। क्या हुआ माही, ठीक हो? अजहान के गले लगती माही का काफ़ी टाइम से आंसू पर लगाया गया बांध टूटा था। जब अपनी शर्ट पर नमी महसूस करते अजहान ने फिक्र से पूछा था, वही इर्तिज़ा समेत सब परेशान होते अपनी जगह से खड़े हुए थे। क्या हुआ माही बेटा? इसे अजहान के गले लगे देख नजमा बेगम ने इर्तिज़ा को देखा था, जिस पर वो कंधे उचकाता नफी में गर्दन हिला गया था। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। सबके पूछने पर वो अजान से अलग होती अपने आंसू पहुँच दिया आहिस्ता से बोली थी, जबकि अजान ने इर्तिज़ा को देखा था। क्या आप सब मुझे देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। पूछ लें, सामने खड़ी है। पहले नजमा बेगम, फिर अजान और अब एजाज साहब को अपनी तरफ देखते पाकर इर्तिज़ा अपने दोनों हाथ खड़े करता बोला था। भाई अबू की तबीयत कैसी है? इनकी तबीयत का सोच कर परेशान थी। इर्तिज़ा के अपनी तरफ देखने पर माही ने अपना चेहरा साफ करते पूछा था। पहले से वो काफ़ी बेहतर हैं, पर आज ऑफिस जा रहे हैं, इसीलिए ही मैं बड़े अब्बू आपके पास आया था। हम दोनों साथ ही चलते हैं। मैं भी साथ ही चलूँगा। माही के सर पर हाथ रखते अजहार ने एजाज साहब की मुखातिब किया था, जब इर्तिज़ा ने इसे साथ चलने का कहा था। रुको इर्तिज़ा, पहले बात तो पूरी करो। वलीमा क्यों नहीं करना? माही के रोकने पर जो बात अधूरी रही थी इसे पूरा करने का कहते एजाज साहब ने अजहान को बैठने का कहा था, जिस पर वो गर्दन हिलाता बैठ गया था। अब वो मैंने ये कब कहा कि नहीं करना? मैंने कहा अभी नहीं करना, पर क्यों? एजाज साहब के रोकने पर वो इन्हें देखता हुआ बोला था, जिस पर वो इसकी बात काट गए थे। चाचू की तबीयत ठीक नहीं है और ऑफिस में काम भी बहुत है। ऐसे में अगर घर पर बैठा वलीमा एंजॉय करूँगा तो क्या अच्छा लगूंगा? झूठे कहीं के मेरे अब्बू के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। एजाज साहब के चेहरे पर सख्ती देख वो तहम्मुल से अपनी बात रख गया था, जब माही ने गुस्से भरी नज़रों से सामने बैठे अपने झूठे शौहर को देखा था। और फिर आशी भी अकेली आई है, जावेद भाई नहीं आए, इसीलिए ना, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि अचानक से इनके एक इकलौते साले की शादी हो जाएगी। अगर हम कुछ दिन तक वलीमा करेंगे तो वो भी आ जाएंगे और चाचू की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। जब तक माही को अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए देख इर्तिज़ा ने आईब्रो उचकाते इसे देखा था, जिस पर वो गुस्से से रुख मोड़ गई थी। बात तो ठीक कह रहे हैं इर्तिज़ा भाई। बड़े अब्बू इर्तिज़ा की बात से मुतफिक होते अजहान ने एजाज साहब से कहा था, जब इस के लिए आज अचानक से भाई कहने पर इर्तिज़ा हैरान हुआ था।
ٹھیک ہے پھر صحیح، جب تک تمہاری ماں تیاری بھی کر لے گی، آرام سے شادی نہ صحیح مگر ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوگا۔ جی، ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اعجاز صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر جب سے چپ بیٹھی عاشی بھی مسکرائی تھی، جو جاوید کی مصروفیات کی وجہ سے ماہی کی شادی میں شرکت کے لیے اکیلے آئی تھی، مگر اب اس کے فارغ ہونے پر اس کے آنے کا سنتی وہ خوش ہوئی تھی۔ بڑے ابو، بڑی امبی، میں چلی جاؤں ابو سے ملنے؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ جب تمہارا دل چاہے جب جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، اس کے لیے تمہیں ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کی باتیں سنتی ماہی نے اعجاز صاحب اور نجمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اجازت طلب کی تھی، جس پر اعجاز صاحب نے شفقت سے کہتے اسے جانے کا کہا تھا، اور وہیں ان کی بات پر ماہی نے ارتضیٰ کو گور کر دیکھا تھا۔ اب روک کر دکھائیں مجھے۔ ارتضیٰ کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھتی ماہی بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی گئی تھی، جس پر ارتضیٰ نفی میں سر ہلا تھا، آفس جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ چلتے ہیں ارتضیٰ بھائی؟ یار ارتضیٰ ہی رہنے دے، تیری مہربانی۔ ارتضیٰ کو کھڑے ہوتے دیکھ اذہان نے اسے پکارا تھا، جب وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھتا بولا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے۔ سوری ماہی، میں نے وہ سب غصے میں کیا تھا۔ کیا سوری ربیکا؟ تمہاری بے وجہ کے غصے کی وجہ کل میرے ابو کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عزیز کے بات نہ کرنے اور مسلسل غصہ رہنے پر ربیکا کافی اداس تھی۔ جب وہ ماہی کے نیچے آنے کی خبر سنتی اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر بیٹھی ماہی نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں ماہی، اور میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں، مگر یہ سب میں نے عزیز کی وجہ سے کیا۔ وہ ہر وقت تمہارا نام لیتا ہے میرے سامنے، اور مجھے پتا نہیں کیوں غصہ آتا تھا، یہاں تک کہ مجھے تمہیں دیکھ کر بھی غصہ آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ماہی کے سرخ نم آنکھوں کو دیکھتی ربیکا نے اس کا سامنے خاموش کھڑے عزیز کو دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ سب، مگر میری زندگی خراب کر دی تم نے ربیکا، اور تم سوری کہہ کر سائڈ پر ہو جانا چاہتی ہو۔ مجھے ایک ایسے شخص کے نکاح میں دے دیا گیا ہے جو مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ سوچا ہے تم میں ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ ربیکا کا شرمندگی سے جھکا سر دیکھتی ماہی اپنی اندر کی تکلیف اس پر افشاں کر گئی تھی، جو کل رات سے وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ اور وہیں آفس کے لیے جاتا ہوا ارتضیٰ جانے سے پہلے اقبال صاحب سے ملتا، ان کی طبیعت کا پوچھتا، ماہی سے ایک بار ملنے کا سوچتا ہوا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا، اور ماہی کے الفاظ سن کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ کل تک میں اس شخص کے سامنے بھی جانا نہیں چاہتی تھی، آج میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہوں گی؟ تم نہیں جانتی ٹھکرائے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے؟ میں اس شخص کے نکاح میں بندھی ہوئی جس نے مجھے ایک نہیں 2 4 10 بار نہ جانے کتنی بار ٹھکرایا ہے، میں تو غصے میں بھی اس شخص کے مننے دعائیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے ساری زندگی مجھے پر پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ زیادہ نہ ہنسنے کی، تیز آواز میں نہ بولنے کی، یہاں تک کہ انہیں تو میرے چوڑیوں، میرے سجنے سنورنے سے بھی مسئلہ ہے، بلکہ انہیں تو مجھ سے ہی مسئلہ ہے۔ وہ کیسے برداشت کریں گے مجھے؟ دن رات تم نے ان کے بارے میں سوچا نہیں؟ تم نے ان کے بارے میں میرے بارے میں نہیں سوچا ربیکا؟ تم نے تو صرف اپنا سوچا، جو کہ سراسر غلط تھا اور ہے۔ ربیکا کا معافی مانگنا ماہی کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ جب وہ غصے سے کہتی، اپنے دل میں لگی آگ سے وہ باہر کھڑے ارتضیٰ کو بھی جلا گئی تھی۔ مجھے پتا ہے ماہی، میں نے بہت تکلیف دی ہے تمہیں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں اس تکلیف کو کم بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ مگر میں تمہیں یہ کیسے بتاؤں کہ میں نے تم سے نفرت نہیں کی ہے؟ ہاں تم نے ضرور کی مجھ سے، کہ تم نے میرے مرنے تک کی دعا کر دی۔ ماہی کے حالات دیکھتا ارتضیٰ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جب ماہی کے منہ سے اپنے لیے استعمال کردہ الفاظ سن کر اس کی قدم پیچھے ہوئے تھے، اور وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ بدن کو کاٹتا ہے دکھ، ملال نوچتے ہیں یہ درد، بھیڑیے ہیں اور کھال نوچتے ہیں۔ ماہی سنبھالو خود کو، دور رہو عزیز، آج یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ غصہ اور چلانے کی وجہ سے ماہی کی آنکھوں سے رواں آنسوؤں کو دیکھ عزیز اس کی سمت بڑھا تھا۔ جب عزیز کے ہاتھ خود سے دور جھٹکتی ماہی اس پر بھی برہم ہوئی تھی۔ کل بھی تم ذمہ دار تھے، اور آج بھی کہیں نہ کہیں تم ہی میری بربادی کے ذمہ دار ہو۔ عزیز، دوست تو خوشیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، تم کیسے دوست ہو؟ عزیز کو دور کرتی وہ آنسوؤں کے درمیان میں بولی تھی، جب ماہی کی بات پر عزیز شرمندگی سے نظر جھکا گیا تھا۔ ماہی، اس میں عزیز کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس پر غصہ نہیں کرو۔ واہ، پہلے میری زندگی خراب کرو، پھر محبتیں
रबीका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारे शौहर को खुद से दूर कर रही हूँ। इसके लिए तो कल तुमने सब लोगों की बीच मेरी इज्जत नीलाम की। मुझे बदकिरदार, भगोड़ी और दिल बहलाने का सामान कहा गया। अजीज़ को तकलीफ में देख रबीका माही के सामने हाथ जोड़ती बोली थी, जिस पर माही एक दर्द भरी नज़र अजीज़ पर डालती ताली बजा गई थी, जबकि इसके कहे हर लफ्ज़ पर वहाँ खड़ा अजीज़ और रबीका समेत इर्तिज़ा भी दहल गए थे। माही, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो तभी तो तुमसे निकाह किया इन्होंने, नहीं तो नहीं करते ना। बस इसकी कमी थी रबीका, तुमने ये भी पूरी कर दी। इन्होंने मजबूरी में मुझे अपने गले में फंदे की तरह डाला है। बड़े अब्बू की बात का मान रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं। माही की हालत देखती रबीका को अपने किए पर बहुत ज़्यादा मलाल था। जब वो माही की तरफ देखती, इर्तिज़ा की आंखों में माही के लिए मोहब्बत का सोचती बोली थी, जिस पर माही इसे की बात पर तकलीफदा मुस्कुराई थी। हकीकत तो ये है कि सबको अपनी पड़ी थी। किसी को अपने शोहर की, किसी को ख़ानदान की इज्जत की, तो किसी को लोगों की बातों की। मगर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, माही तुम क्या चाहती हो। कोई मुझसे तो पूछता, मैं कहती मुझे नहीं करना ये निकाह, नहीं करनी इर्तिज़ा कुरैशी साहब से शादी, नहीं करनी इस बदतमीज शख्स से शादी जिसने हमेशा मुझे मेरी औकात दिखाई। लेकिन मैं कैसे ना करती मेरे अब्बू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रबीका, तुम्हारी वजह से। रोती हुई माही फर्श पर गिरी थी। जब अजीज़ और रबीका आगे बढ़ते हुए इसे संभालता था, गम व गुस्से से पागल होती। माही फर्श पर बैठी ज़ार क़तार रो रही थी, और बस वहीं इर्तिज़ा की बस हुई थी और वो कमरे में दाखिल हुआ था। अजीज़ और रबीका को साइड करता माही को अपने सीने से लगा गया था। बस माही, क्यों तकलीफ़ दे रही हो, छोड़े मुझे। माही को सीने से लगाए इर्तिज़ा तकलीफ से गोया हुआ था। जब इर्तिज़ा की आवाज़ पर हवास में लौटती माही ने खुद को इसके हिसार से आज़ाद करना चाहा था, जिसे वो अपनी गिरफ्त मजबूत करता नाकाम कर गया था, क्योंकि नाम मोहब्बत की खूबसूरती का तकाजा है कि जब महबूब की आंखों में गम उतर आए तो झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए और फिर इसे गले लगा लेना चाहिए, कभी ना तन्हा छोड़ने के लिए, चाहे वो लाख जिद करे। मैं कैसे को तकलीफ़ नहीं दे रही, मैं अपनी तकलीफ़ कम करने की कोशिश कर रही थी। इर्तिज़ा के अपने गिर्द लपेटे हाथ को दूर करने की कोशिश करती माही फूलती सांसों के दरमियान बोली थी, जब अजीज़ रबीका को वहाँ से चलने का इशारा करता चला गया था। छोड़े मुझे, सुना नहीं आपने। इर्तिज़ा को दूर ना होते देख माही अपनी पूरी कुव्वत लगाती, इसका हिसार तोड़ती, इसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली थी, सुन लिया था, सोचा था कुछ देर और तुम्हें महसूस कर लूँ। माही के देखने पर वो खुद को बमुश्किल संभालता फीका सा मुस्कुराया था। मैंने सब सुन लिया माही, मगर मैं कुछ कहूँगा नहीं। हाँ तो मैं क्या डरती हूँ आपसे। अच्छा हुआ सुन लिया, दोबारा नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे नफ़रत है आपसे, आपके वजूद से। इर्तिज़ा माही के झुके सर को देखता हुआ वो तंज से पाक लहजे में बोला था, मगर माही को इसकी ये बात भी खुद पर तंज ही लगी थी। मैंने कब कहा तुम मुझसे डरती हो, तुम तो बहादुर हो। द ग्रेट माही इर्तिज़ा कुरैशी। माही को अब भी गुस्सा करते देख वो इसे कि रोने से सुर्ख नाक और नम आँखों को देखता जज्बात से बोझल लहजे में इसका नाम अपने नाम से जोड़ गया था। मैं सिर्फ माही इकबाल कुरैशी हूँ, मुझे किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। जब रिश्ता ही चंद दिन का मेहमान है तो मैं इस रिश्ते से जुड़ा कुछ भी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहती। इर्तिज़ा के अपने नाम के साथ जोड़ने के नाम पर वो गुस्से से इसे घूरती हुई खड़ी हुई थी। जबकि माही को वापस से अपनी टोन में आता देख वो मुस्कुराया था। आखिर वो कामयाब हुआ था। हाँ बस आ रहा हूँ। अभी वो माही को कोई जवाब देता जब अचानक से बजते फ़ोन पर वो अजहान का नाम देखता कॉल अटेंड करता बोला था, अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मजबूरी में बनाए गए रिश्ते को निभाने का सोचो, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, माफ़ करने वाला गुस्सा करने वाले, चिल्लाने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और तुम इतनी तो बड़ी हो ही गई हो कि माफ़ कर सको माही, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा दोबारा कोई इर्तिज़ा पछताए। सॉरी। एक नज़र माही के सुर्ख चेहरे पर डालते हुए वो इसकी सिमत बढ़ा था, निहायत नरमी से कहता, इसे समझाने की कोशिश करता गोया हुआ था और साथ साथ अपने किए की माफ़ी भी मांग गया था। अब ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि कैसे माफ़ किया जाता है। और रही बात मजबूरी में बंधे इस रिश्ते की, तो मैं इस पल का शिद्दत से इंतज़ार करूँगी जब आप मुझे इस नाम नेहाद रिश्ते से आज़ाद करेंगे।
ارتزا کی باتوں کا مقصد نہ سمجھتی ماہی تڑپ کر بولی تھی، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتا پھیکا سا مسکرایا تھا کہ ماہی کی آخری الفاظ اس کے لبوں سے وہ مسکراہٹ بھی چھین گئے تھے۔ میں لوں گی تجھ سے گن گن کے بدلے، جو بدلے ہیں وہ میں نے گن رکھے ہیں۔ چلو تم انتظار کرو کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، اور جب یہ انتظار ختم ہو جائے تو واپس آ جانا، کیونکہ میرا تمہیں طلاق دینے کا فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں۔ انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اور اسی وقت طلاق دے اور چلے جائیں۔ ماہی کے الفاظ پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر خود پر ضبط کرتا وہ جانے کے لیے مڑا تھا جب ماہی کے الفاظ اسے سن کر گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ الفاظ تمہاری زبان پر نہ آئے، اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں ماہی، اگر دوبارہ غلطی سے بھی کہا تو میں وہ کر گزروں گا جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک ہی جس میں ماہی کی طرف بڑھا تھا، اسے بازو سے دبوچ گیا تھا کہ ارتزا کا یہ روپ دیکھ وہ پل بھر کو ڈری تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ ہاں بولوں گی، ایک بار نہیں 10 بار بولوں گی، مجھے طلا۔ ارتزا کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ غصے سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی بولی تھی، جب اس کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے، اور ارتزا کا ہاتھ اٹھا تھا اور ماہی کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ عمروں کے سلسلے میں کتنے ہی موسم بدل گئے، مگر آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ صدمے اور چہرے پر ہوتی تکلیف سے وہ بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے سامنے کھڑے ارتزا کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی غلطی پر پشیمان سے سر میں ہاتھ ڈالتا لب بھیج گیا تھا۔ کچھ وقت یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے تھے، جب وہ ایک نظر رونے کی تیاری میں کھڑی ماہی پر ڈالتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلا تھا۔ آئی ہیٹ یو ارتزا، آئی ہیٹ یو۔ ارتزا کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی ماہی اس کے جاتے ہی گری تھی۔ ماہی کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ماہی کے کمرے سے رونے کی آواز سن کر آتی شائستہ بیگم نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ تڑک کر ان کے گلے لگی تھی۔ ماہی کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ ارتزا آیا تھا تم سے ملنے، جھگڑا ہوا کیا تم دونوں کا؟ ماہی کے رونے میں روانگی آتے تھے ایک شائستہ بیگم کو پریشانی کا حق لاحق ہوئی تھی۔ وہ مجھے مار گیا ہے امی، یہ دیکھیں تھپڑ مارا اس نے مجھے۔ شائستہ بیگم کے بارہ پوچھنے پر وہ ان سے دور ہوتی، اپنے گال پر ہوتی جلن اور اس پر پڑا نشان شائستہ بیگم کو دکھاتی غصے سے بولی تھی، کیا پر کیوں ماہی، تم نے کوئی غلطی کی کیا؟ ماہی کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر شائستہ بیگم نے ماہی سے پوچھا تھا، مگر اس کے چپ رہنے پر وہ خود ہی ماہی کی غلطی اخذ کرتی بولی تھی، ہاں میری ہی تو غلطی ہے جو آپ سب کی سنی میں نے، اور اس بے درد سے شادی کر لی جسے عورتوں کی عزت کا بھی نہیں پتہ، کب دل کرتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے۔ شائستہ بیگم کی بات پر ماہی اس سے دور ہوتی غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بات کیا ہوئی ہے وہ بتاؤ مجھے، پریشان نہیں کرو۔ ایسے بھی کیا ہو گیا تم دونوں کے بیچ کہ اس نے شادی کے دوسرے دن تم پر ہاتھ اٹھایا؟ ماہی کو کندھے سے پکڑتی شائستہ بیگم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا، جو بھی ہوا ہوا امی، مگر میں غلط نہیں تھی۔ وہ بڑے ابو کے مجھ سے نکاح کے فیصلے کا غصہ اتار گیا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں اب میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ شائستہ بیگم کی بات پر وہ خود کو صاف کہتی سارا الزام ارتزا کے سر رکھتی غصے سے رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، امی ابو کی پہلی ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اب میں واپس اوپر نہیں جاؤں گی۔ ماہی کے چہرے پر نشان دیکھ کر شائستہ بیگم کو ارتزا کی حرکت پر افسوس ہوا تھا، تبھی وہ اقبال صاحب سے بات کرنے کا سوچتی بولی تھی، ایسے باتیں نہیں کرتے ماہی، اگر ارتزا کی غلطی ہے تو سب بات کریں گے، ایسے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ ماہی کی بات پر وہ نفی میں گردن ہلاتی اسے نرمی سے سمجھانے لگی تھی، ارتزا گھر نہیں چلنا کیا؟ صبح سے ارتزا کو کھویا کھوا دیکھ اذان آف ہونے کے بعد بھی اسے ایسے ہی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس کے کیبن میں آتا بولا تھا، ہاں نہیں وہ ایک دوست کے یہاں جانا ہے کھانے پر۔ اذان کی آواز پر حواس میں لوٹتا وہ اپنی پیشانی مسلتا بولا تھا، کیا ہوا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہوں، پھر اکیلے اکیلے دعوت کھانے جاؤ گے؟ ماہی کو بھی تو لے کر جانا ہے نہ، پہلے گھر چلو پھر ساتھ چلے جانا۔ ارتزا کی بات پر اسے تعجب سے دیکھتا اذہان مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، نہیں وہ اس کی بیوی اپنے والد کے گھر گئی ہے تو اسی لیے اس نے ملنے کے لیے بلایا تھا کہ گھر پر اکیلا ہے تو ساتھ کھانا کھاؤ اس کے۔ اذہان کو جواب دیتا وہ اپنا لیپ ٹاپ فائلز بیگ میں رکھتے لگا تھا، چلو پھر میں تو گھر جاؤں۔ ارتزا کی بات پر سر ہلاتا اذہان جانے کے لیے مڑا تھا، کیسے جاؤ؟ گھر کیسے ملاؤں گا؟ ماہی نظریں اذہان کو جاتا دیکھ ارتزا
ایک بار پھر سوچ میں ڈوبا تھا۔ میں ماہی کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ شادی میں نے اپنی دلی رضامندی اور ماہی کی محبت میں گرفتار ہو کر کی ہے؟ کیسے یقین ہوگا ماہی تمہیں مجھ پر، میری محبت پر؟ صبح سے اپنی ذہن میں گردش کرتے ماہی کے الفاظوں کو سوچ سوچ کر ارتضیٰ کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ جب وہ تکلیف سے آنکھیں بند کرتا واپس سے ایزی چیئر پر ڈھہ گیا تھا۔ کیسے دے دوں طلاق، کیسے رہوں گا میں، مجھے یہ سوچ کیسے جینے دے گی کہ محبت ملی بھی اور گنوا بھی دی، مگر میں اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر بھی تو نہیں رکھ سکتا۔ صرف آنکھوں میں نمی لیے وہ موبائل اسکرین پر نظر آتی ماہی کی تصویر دیکھتا اپنے دکھے سر کو تھام گیا تھا۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے، بس اسے ہی تو محبت کہتے ہیں۔ ارتضیٰ نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ نہیں ابو، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا ہے۔ شائستہ بیگم کے ماہی اور ارتضیٰ کے بیچ ہوئے جھگڑے کا بتانے پر شام سے ارتضیٰ کا انتظار کرتے اقبال صاحب آج ڈائننگ ٹیبل پر خود آئے تھے کہ جب ارتضیٰ آفس سے لوٹے گا تو وہ اس سے سب بات کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گھر میں کسی سے بھی ماہی اور اس کے جھگڑے کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات اعجاز صاحب تک پہنچے اور وہ غصے سے ارتضیٰ کو کچھ کہیں۔ تم اسے گھر لے کر آتے، میں نے اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنوایا تھا۔ کچن سے آتی شائستہ بیگم اذان کی بات سن کر بولی تھی، جبکہ ارتضیٰ کے نہ آنے کی خبر سنتی ماہی اپنے کھانے میں مگن ہوئی تھی۔ چلو آ جائے گا، آخر کو ماہی کو لینے بھی تو آئے گا، رسم پوری کرنے کے لیے۔ ماہی کے جھکے سر کو دیکھتے اقبال صاحب پرسوچ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ ویسے اتنا سناٹا کیوں ہو؟ اور تم کیا یہ ایک ہی دن میں کم بولنے لگی ہوں؟ اقبال صاحب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اذہان نے ماہی کو دیکھا تھا جو صبح سے چپ تھی۔ نہیں تو بھائی، میں تو چپ نہیں ہوں۔ اذہان کے سوال پر وہ زبردستی مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے اقبال؟ دوا لی تم نے؟ شام میں کھانے کے بعد واک کرنے کے لیے جاتے ہوئے اعجاز صاحب لاؤنج میں بیٹھے اقبال صاحب کے پاس آئے تھے اور ان کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ جی بھائی، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اعجاز کے پوچھنے پر وہ مسکرائے تھے۔ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اب تو تمہیں پرسکون ہونا چاہیے، ہماری بیٹی خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ اقبال صاحب کے چہرے پر چھائی پریشانی کا نوٹس لیتے اعجاز صاحب نے پوچھا تھا۔ جی بھائی، ارتضیٰ نے آیا ابھی تک گھر؟ ارتضیٰ نہیں آیا ابھی تک گھر؟ اعجاز صاحب کی بات پر پھیکا سا مسکراتے ہوئے اقبال صاحب نے ارتضیٰ کے بارے میں پوچھا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پائے تھے۔ بار بار ماہی کا روتا ہوا چہرہ انہیں اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ارے میں بھول گیا، آج ماہی بیٹی اگر چاہے تو میرے ساتھ چلے، نہیں تو پھر آج کی رات رہے یہاں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ارتضیٰ کا فون آیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا، اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کے گھر رکے گا۔ اقبال صاحب کی بات پر وہ ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے انہیں ارتضیٰ سے کچھ دیر پہلے ہوئی بات کا بتایا تھا۔ السلام علیکم بڑے ابو۔ وعلیکم السلام، چائے لے کر آؤ آپ کے لیے۔ اقبال صاحب کے پاس آتی ماہی اعجاز صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان سے سلام کرتی چائے کا پوچھنے لگی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو تمہاری بڑی امی نے بنوا لی ہوگی۔ تم یہ بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ یا پھر ارتضیٰ کے ساتھ جاؤ گی؟ ویسے تم اصولاً تو ارتضیٰ کے ساتھ ہی گھر آنا چاہیے، مگر میں تمہارا بڑا ہوں، تم میرے ساتھ چل سکتی ہوں۔ چائے کو نہ کرتے اعجاز صاحب نے ماہی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے پوچھا تھا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، ارتضیٰ آ جائے گا تب چلے جائے گی، آج اسے میرے پاس رہنے دے۔ ماہی کی خاموشی سمجھتے اقبال صاحب نے سہولت سے منع کیا تھا، جس پر اعجاز صاحب گردن ہلاتے مسکرائے تھے۔ چلو اب تم آرام کرو اقبال، مانا طبیعت بہتر ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لاپرواہی کرنا شروع کر دو۔ اچھا بیٹا، اقبال صاحب کے جواب پر وہ انہیں خیال رکھنے کی تاکید کرتے جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کوئی تو بات تھی جو آج اقبال نے مجھ سے شیئر نہیں کی، پر کیوں؟ اقبال صاحب کے بارے میں سوچتے ہوئے اعجاز صاحب سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ ارتضیٰ، جی چاچو السلام علیکم۔ آج پورے 2 دن بعد ارتضیٰ گھر لوٹا تھا، جب پچھلے 2 دن سے اس کی راہ تکتے اقبال صاحب نے اسے نیچے لان میں ہی روک لیا تھا، جس پر وہ اقبال صاحب کے بلانے پر ان کے پاس آتا سلام کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام، فرصت مل گئی آج تمہیں گھر آنے کی؟ ارتضیٰ کے سلام کا جواب دیتے اقبال صاحب نے سنگین لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ چاچو علی کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تم جس کے بھی ساتھ تھے، مگر اب حالات بدل گئے ہیں ارتضیٰ۔ پہلے تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتہ ہفتہ باہر رہ کر آئے ہو
کبھی کسی نے نہیں پوچھا، مگر اب سب بدل گیا ہے، اب تم اکیلے نہیں رہو، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہاری ایک بیوی ہے جو تمہارے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ اقبال صاحب کے چہرے پر سختی دیکھ کر ارتضیٰ تھوڑا کنفیوز ہوا تھا۔ جب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اقبال صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا، جس پر وہ فقط گردن ہلا گیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا کہ بیوی انتظار کرتی، مگر افسوس اس نے تو فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ اقبال صاحب کی بات پر وہ دل میں سوچتا پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آئندہ خیال رکھو گا چاچو۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ اقبال صاحب کو جواب دیتا وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب اچانک سے اقبال صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، مطلب چاچو میں سمجھا نہیں۔ اقبال صاحب کی بات پر وہ تھوڑا سا ڈگمگایا تھا۔ ماہی پر ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے ارتضیٰ، اور پھر دن تک گھر نہیں آئے، اس کا کیا مطلب سمجھو ہم؟ ارتضیٰ کو ایک بار پھر بیٹھتے ہوئے اقبال صاحب سیدھے مدعے کی بات پر آئے تھے۔ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ کوئی غلطی ہوئی تھی تو مجھے بتاتے، اعجاز بھائی کو بتاتے۔ یہ کیا تک بنتی ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور پھر بغیر کوئی بات کے گھر سے غائب ہو جاؤ؟ اقبال صاحب کے منہ سے تھپڑ والی بات سن ارتضیٰ شرمندہ ہوا تھا، سر جھکا گیا تھا۔ جب اس کے جھکے سر کو دیکھتے اقبال صاحب نرم پڑے تھے۔ اس بات کا تو انہیں اس دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ارتضیٰ اپنی غلطی پر پشیمان ہے۔ جب وہ گھر نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ سوری چاچو، اس نے بات ہی ایسی کی کہ میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ اقبال صاحب کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر وہ آہستہ سے بولا تھا، مگر اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ماہی نے سب گھر والوں کو یہ بات بتا دی تھی۔ کیا بات تھی؟ میں نہیں بتا سکتا چاچو، جو بات سن کر مجھے اچھی نہیں لگی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو چاچو۔ میں نہیں چاہتا ماہی کی ڈیمانڈ سن کر آپ کی طبیعت پھر سے بگڑ جائے۔ میں خود اسے سمجھاؤں گا۔ اقبال صاحب کے بارہ پوچھنے پر بھی وہ انہیں بتانے سے منع کر گیا تھا، کیونکہ دل میں ان کی طبیعت کا سوچتا وہ سب خود ہینڈل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ارتضیٰ کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اقبال صاحب نے اسے بغور دیکھا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گیا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا چاچو، ابھی کے لیے معاف کر دیں۔ مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں اعجاز صاحب سے کوئی بات نہیں کی، اور تم بھی نہیں کرنا۔ اقبال صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ اپنی غلطی کی تلافی کر گیا تھا، جس پر اقبال صاحب مسکرائے تھے۔ آخر کو انہیں پتا تھا ان کا بھتیجا ان کی بات کو سمجھے گا بھی اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگے گا۔ میں ماہی کو لے جاؤں ساتھ؟ اجازت ہے؟ اقبال صاحب کے گلے لگتا وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ دیکھ لو، اگر وہ جائے تو لے جانا، نہیں تو وہ تو منع کر چکی جانے سے۔ بھابھی بھی آئی ہیں اسے لینے کے لیے، مگر نہیں گئی۔ میں نے ابھی تک تو یہ کہہ کر بات سنبھالی تھی کہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ اب تم دیکھو۔ ارتضیٰ کے اجازت مانگنے پر اسے اجازت دیتے اسے ماہی کے غصے اور ارادے سے بھی آگاہ کر گئے تھے۔ چلیں پھر، آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں۔ اللہ پاک میرے دونوں بچوں کو خوش رکھے، آمین۔ اقبال صاحب کی بات پر وہ مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب اسے جاتے دیکھ اقبال صاحب نے دل سے دعا کی تھی۔ السلام علیکم چاچی۔ کچن میں کام کرتی شائستہ بیگم کے پاس آتی ارتضیٰ نے ان کے آگے جھکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، چاچو سے ملے اپنے؟ جی چاچی، سوری بیٹے، ماں معافی نہیں مانگتے بیٹا۔ ارتضیٰ کے جھکے سر پر ہاتھ رکھتے شائستہ بیگم نے اسے بغور دیکھا تھا، جس پر وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا معافی مانگتے لگا تھا۔ جب شائستہ بیگم نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ نیچے کیے تھے۔ ماہی کہاں ہے؟ لاؤنج کچن میں کہیں بھی ماہی کو نہ پاتے ارتضیٰ نے شائستہ بیگم سے پوچھا تھا۔ اوپر گئی ہے موسم کے مزے لینے کے لیے۔ ارتضیٰ کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں آتا ہوں چاچی۔ شائستہ بیگم کی بات پر وہ مسکرا کر اوپر کی سمت بڑھا تھا۔ نجوہ بیگم سے مل کر سیدھا وہ ٹیرس پر آیا تھا، اور آتے ہی ارتضیٰ نے خاموشی سے ابیا اور مرحا کو نیچے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ جب اس کی نظریں خاموشی سے آسمان کو دیکھتی ماہی پر پڑی تھیں، کچھ پاگل سی، کچھ چنچل سی، کچھ شوق ہواؤں جیسی ہے۔ ماہی کی طرف بڑھتا وہ نہایت ہی پرسکون لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ جب ارتضیٰ کی آواز پر اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جو کہنا ہو کہہ دیتی ہے، بن کہے نہ چپ رہتی ہے۔ آنکھوں میں ہے گیت اس کے، بن کہے سنگیت۔ ہنستے تو ہنستی ہے دیوانوں کی طرح، روئے تو سب کو رلا دیتی ہو۔
माही के देखने पर वो मोहब्बत का जहां आंखों में बसाए मुस्कुराया था। जब वो इसे मुस्कुराता हुआ देखकर गुस्से से रुख मोड़ गई थी। फूलों से इसे इश्क बहुत पर कांटों में उलझ जाती हैं। रिमझिम बारिश में नहाती है, फिर खुद में ही खो जाती है। माही के खूबसूरत सरापे को मोहब्बत पाश नजर से देखता वो इसके पीछे आता खड़ा हुआ था। जब इसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती माही, जो इर्तिजा की सहर ज़दा आवाज़ में खोई हुई थी, अचानक से होश में आती घबराई थी। हिना चूड़ियाँ हैं बहुत पसंद इसे, और रंग 3 वाइट, ब्लैक और रेड। कभी दिल चाहता है इसे दूर किसी दुनिया में ले जाऊं और सन्यासी बना दूं। इसे बोझे तो एक पहली है। पीछे से माही को अपने हिसार में लेता वो खुमार भले लहजे में गोया हुआ था, जिस पर माही के दिल की धड़कन बड़ी थी। पर खुद में बहुत अकेली है, बोलती है खुद में ही बहुत, और तन्हाई है पसंद इसे, जज्बों में सच्चाई बहुत, जो में गहराई है, जो मुझ पर होते तो मैं उड़ कर जाता, आसमान को छू कर आता, पर मैं सुलझा हुआ हूँ बहुत। इर्तिजा का हिसार तोड़ने की कोशिश करती माही के हाथों को वो अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता इसके कान की करीब झुकता हुआ गंभीर लहजे में बोला था, जिस पर वो सांस रोक गई थी। वो उलझी उलझी सी रहती है भला की जिद्दी और खुददार, और बहुत अपने मन की करती है, किसी की नहीं सुनती है। नरम है मोम जैसी, पर दिल है पत्थर का। चाहने वाला मिला है बहुत, पर वो अनजान बनी हुई है। रूह को छू जाने के लिए है वो मंजर, मगर वो दूर हुई बैठी है। इर्तिजा का हिसार तोड़ती वो इससे दूर हुई थी, जब वो सर झुकाता हुआ मायनी खैजे से मुस्कुराया था। घर चलो, मैं अपने घर पर ही हूँ इर्तिजा कुरैशी जी। उसे से इसे अपनी तरफ घूरते हुए देख वो इसकी सिमत बढ़ाता हुआ बोला था, जिस पर वो दांत पीसते हुए बोली थी, तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये कहूँ कि कमरे में चलो अपने। जी नहीं, मुझे जाना ही नहीं है आपके पोर्शन में। माए की बात पर और गुस्से को वो हवा में उड़ाता वो मुस्कुराता हुआ बोला था, जिस पर वो इसे देखकर वहाँ से जाने लगी थी। माही रुक जाओ, बात सुनो। माही को जाते देख वो इसके पीछे आता बोला था, मगर वो इसकी एक भी सुने बगैर सीढ़ियाँ उतर गई थी। हद है, गलती भी इसकी और नखरे भी इसी के। ऐसा नहीं मानेगी, ये नरमी की ज़बान कहाँ समझ आती है इसे। माही के चले जाने पर वो गुस्से से बालों में हाथ डालता, दिल में सोचता इसके पीछे गया था। चलो ऊपर, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। माही के पीछे आते इर्तिजा ने इसे सख्ती से चलने का कहा था, जिस पर वो काउच में मौजूद सबको एक नज़र देखते निडर लहजे में गोया हुई थी। माही, जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। चाचू का सोचो, मुझे आपके साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। इर्तिजा इसे अपनी बात पर अड़े देखकर वो दबे लहजे में इसे समझाने की कोशिश करने लगा था। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं चलोगी तो जिन सब के सामने तुम ये समझ रही हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो कान खोलकर सुन लो। इन सब के सामने ही उठा कर ले जाऊँगा। माही की चालाकी समझता वो अपनी जोन में आया था, जब इसकी बात पर माही ने इसे बेयकीनी से देखा था, जैसे इसकी दिमागी सेहत पर शक हो। नहीं चलूँगी तो ठीक है फिर। नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ। माही को ना मानते देख वो आगे बढ़ा था, इसे उठाने ही लगा था, जब वो लाउंज में बैठे इकबाल साहब और एजाज साहब को अपनी तरफ मतवज्जे हुए देखकर इसे रोक गई थी। तो चलो। माही की बात पर वो खुलकर मुस्कुराया था, जब वो हाथ लंबे करता इसे चलने का इशारा करके आता, जिस पर वो गुस्से से इसे देखती हुई आगे बढ़ी थी, और इसके पीछे पीछे इर्तिजा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ आई तो अपना कहा भूल गई हूँ? पैर पटकती हुई वो कमरे में दाखिल हुई थी, जब अपने पीछे आते इर्तिजा को दरवाज़ा बंद करते देख वो गुस्से से बोली थी, तो क्या नहीं भूली? तो अब भूल जाओगी? वो शौक नज़रों से देखते हुए मुस्कुराया था। मैं भूलना नहीं चाहती, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इर्तिजा के बदले रवैये को देख कर वो 2 कदम पीछे लेती बज़ाहिर खुद को मजबूत जाहिर करती बोली थी, जबकि इस वक्त इसका वो हाल था कि वो इर्तिजा की शौक बेबाक नज़रों से ओझल हो जाए। मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ माही। माही के सिमत कदम उठाते वो इसकी पेशानी पर नमूदार होती पसीने की बूंदें उभरते देख कर मुस्कुराया था। आप दूर ही रहें मुझसे। दूर रहूँगा तो बात कैसे होगी? मैं तो आज सब बातें ख़त्म करके मूड में हूँ। इर्तिजा को अपने निहायत करीब आते देख वो मज़ीद पीछे हुई थी कि दीवार से जा लगी थी।
ایک آخری بار تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید سمجھ جاؤ تم کہ یہ طلاق نہ صرف ہم دونوں کو برباد کر دے گی بلکہ ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو بھی ختم کر دے گی۔ یہ ایک رشتہ ختم ہونے سے سب رشتے ختم ہو جائیں گے، اور چاچو کے بارے میں بھی تو سوچو ماہی، اگر کل کو تم مجھ سے طلاق لے کر واپس جاتی ہو تو جس چیز کا ذمہ دار تم ربیکا کو ٹھہرا رہی تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی۔ دیوار سے لگی ماہی کے ارد گرد ہاتھ رکھتا وہ اسے نرمی سے کہتا بغور جائزہ لیتے دیکھنے لگا تھا، جو ارتضیٰ کی قربت اور اس کی باتوں سے سوچ میں پڑی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ماہی۔ ماہی کو چپ دیکھتا وہ اس کے جھکے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑتا اپنے روبرو کر گیا تھا۔ مثال بت تجھے تکتے ہیں، ٹکٹکی باندھے تو سامنے ہو تو ہم آنکھ کم جھپکتے ہیں، پر میں آپ پر بھی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ وہ تو تم ہو گئی ہو، ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ نم لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ معنی خیزے سے مسکراتا بولا تھا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں چھوڑ دے مجھے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ رخ موڑتی بے بسی سے بولی تھی، پر مجھے تمہیں اپنے سر پر مسلط کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ ماہی کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ آنکھ دباتا ہوئے شرارتی ہوا تھا، جس پر ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس شخص سے ہو جو مجھ سے محبت تو دور کی بات میری شکل تک نہ دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ ارتضیٰ کا ہاتھ دور جھٹکتی وہ اس کی طرف دیکھتی افسردہ ہوئی تھی۔ تو اب کون دیکھ رہا ہے تمہیں ماہی؟ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں اب بھی نہیں لگتا کہ تمہیں محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے؟ ماہی کے رخسار پر بہتے ہوئے آنسو صاف کرتا وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا، پر پیار تو نہیں کرتے آپ ارتضیٰ؟ ارتضیٰ کی لہجے میں اپنی لیے محبت محسوس کرتی ماہی کے دل نے اس کے حق میں گواہی دی تھی، مگر دماغ تھا کہ اس کے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے بے قرار تھا۔ حد ہے، اب تم کہنا چاہتی ہو تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں، پھر مانو گی کہ محبت کرتا ہوں تم سے؟ عجیب لڑکی ہو تم، یہاں میں جھکے جھکے تھک گیا ہوں اور تم ہو کہ اب بھی وہیں اٹکی ہو۔ ایک مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے ماہی، وہ ہر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اب بولو۔ ماہی کی بات پر وہ اس سے دور ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا تھا، جب حیرت سے چھوٹی آنکھیں کرتی ماہی کی طرف مڑتا وہ اس کے چھوٹے سے دماغ پر چپت لگاتا مسکرایا تھا۔ ہاں اب کہو، بھول گئی اپنی کہی فضول باتیں؟ ماہی کے قریب آتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جس پر ماہی نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا تھا، اور وہیں اس کی ہاں کرنے پر خوش ہوتے ارتضیٰ نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آئی لو یو۔ میں نے بہت محبت؟ کون ہے؟ ماہی کو سینے سے لگائے وہ اس کے سر میں ہاتھ چلاتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جب اچانک سے ڈور پر ہوتی دستک پر وہ بے زاری شکل بناتے ہوئے بولا تھا، میں ہوں عاشی، ابو بلا رہے ہیں ارتضیٰ بھائی۔ ارتضیٰ کی آواز پر عاشی اسے اعجاز صاحب کا پیغام دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں آتا ہوں، پر جب تک تمہیں کچھ دے کر جاتا ہوں۔ ماہی کو خود سے دور کرتا وہ جانے کے لیے مڑا تھا، جب کچھ یاد آنے پر وہ واپس مڑاتا وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ یہ میرے پیار کی داستان سمجھ لو، جب تک میں آتا ہوں تم اس سے کام چلاؤ، اس کے بعد میں جو کام ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے آ کر پورا کروں گا۔ وارڈروب سے ایک لکڑی کا بڑا سا باکس نکالتا اسے ٹیبل پر رکھتا، جھک کر عقیدت و محبت سے ماہی کی پیشانی پر بوسہ دیتا چلا گیا تھا، جبکہ ارتضیٰ کی باتوں اور محبت کے حصار میں لپٹی ماہی دروازہ بند ہونے کی آواز پر حواس میں لوٹی تھی۔ ابو آپ نے بلایا تھا؟ کمرے میں داخل ہوتے ارتضیٰ نے کتاب پڑھتے اعجاز صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں بیٹھو۔ کتاب بند کرتے آنکھیں سے گلاسز اتارتے سائٹ پر رکھتے اعجاز صاحب نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکاتا بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے، اس کے پیچھے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی ابو، پہلے میری سنو، اقبال نے مجھے نہیں بتایا مگر میرے یہ بال بیٹا دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، عمر لگی ہے۔ کیا بات تھی جو تم گھر نہیں آ رہے تھے؟ اور ماہی بیٹا بھی پریشان تھی ارتضیٰ کا بغور مطالبہ کرتے۔ اعجاز صاحب نے روبدار لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا، جب وہ اپنی بات چھپانے کی غرض بیچ میں بولا تھا، مگر اعجاز صاحب اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے اپنی بات پوری کرتے اس کے چہرے پر آئے رنگ دیکھنے لگے تھے۔ ابو وہ صاف صاف بات کرو ارتضیٰ، جھوٹ برداشت نہیں کروں گا میں۔ اعجاز صاحب کے غصے سے ڈرتا وہ بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جب اعجاز صاحب اس کی طرف جھکتے دبے دبے لہجے میں دہاڑے تھے۔ ابو وہ میرا ماہی پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، مگر
غلطی سے ماہی نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا، بس اسی لیے گھر نہیں آ رہا تھا۔ کیا؟ اعجاز صاحب کی غصے سے بخوبی واقف ارتضیٰ نے ایک ہی سانس میں انہیں ساری بات بتائی تھی، جس پر اعجاز صاحب کی 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ تو بچی ہے، تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا ارتضیٰ؟ ابو غلطی ہو گئی، دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر اعجاز صاحب بگڑے تھے، جبکہ ارتضیٰ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ بیٹھ کر بات کرتے، اسے سمجھاتے۔ میں نے سمجھایا تھا ابو۔ ارتضیٰ غصے سے دیکھتے اعجاز صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے جب وہ ان کے ساتھ ہی پریشانی میں کھڑا ہوا تھا۔ تم نے ہمیں بتانا ضرور نہیں سمجھا، خود بڑے بن گئے۔ ہم بڑے کس لیے ہیں؟ مگر تمہیں تو بڑوں کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بہت بڑے ہو گئے ہو نا۔ غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اعجاز صاحب نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ٹھہری تھی۔ جبھی وہ ارتضیٰ کے سمت بڑھتے ہوئے بولے تھے، تم نے ایک بار پھر مجھے میرے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ کیا ہے ارتضیٰ۔ کیا سوچتا ہوگا اقبال میرے بارے میں کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے بچی پر شادی کے اگلے روز ہی ہاتھ اٹھایا؟ ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اعجاز صاحب نے افسردہ سے کہا تھا، سوری ابو، پر اب سب ٹھیک ہے، ماہی مان گئی ہے، میں نے چاچو چاچی دونوں سے معافی مانگ لی ہے۔ اعجاز صاحب کی نم آنکھوں میں دیکھتا وہ شرمسار ہوتے بولا تھا، ماہی کو بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ ارتضیٰ کی بات پر متفق نہ ہوتے اعجاز صاحب نے ماہی کو بلانے کا کہا تھا۔ ارتضیٰ مجھے بھی کاپی دو، میں بھی اپنا نام لکھوں گی۔ ارتضیٰ کو ایک سائڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ کھیل چھوڑتی اس کے پاس آئی تھی۔ جب اسے رجسٹر پر اپنا نام لکھتے دیکھ کر لکھنے کا شوق ہوا تھا۔ یہاں لکھو۔ اپنی کاپیز میں سے کاپی نکالتے وہ ماہی کی سمت بڑھا تھا، اسے لکھنے کا کہتا مسکرایا تھا، کیا لکھوں؟ کاپی کے صاف پیج پر دیکھتے وہ پین پکڑنے کی کوشش کرتی بولی تھی، اپنا نام لکھو، آتا ہے نا لکھنا تھوڑا تھوڑا۔ ماہی کی معصومیت پر نفی میں گردن ہلاتا وہ اس کا ہاتھ پکڑتے لکھوانے لگا تھا۔ جب اس کے پوچھنے گئے سوال پر وہ اداسی سے بولی تھی، جس پر وہ اپنی چیئر گھسیٹتا ہوا اس کے چیئر کے برابر میں رکھ گیا تھا، میں پورا سکھا دوں گا۔ سچ ارتضیٰ؟ چلو صحیح سے پکڑو، یہاں سے اور ادھر دیکھو۔ ماہی کے گال کھینچتا وہ اسے پین اچھے سے پکڑواتا، اس کا دھیان کاپی کی طرف کرواتا بولا تھا، ماہی یہ ہو گیا تمہارا، اور اب ہم اسے پورا کریں گے۔ یہ پورا نہیں ہے؟ نہیں۔ اپنے ہاتھ میں ماہی کا چھوٹا سا ہاتھ لیتا وہ ماہی کا نام لکھ کر سوچ میں ڈوبا تھا، اور وہیں اپنا نام دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ جب اپنے ذہن میں آئے خیال کو پورا کرتا ارتضیٰ ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا نام لکھوانے لگا تھا، جس پر ماہی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ماہی ارتضیٰ قریشی، یہ کیا لکھا ہے اتنا لمبا؟ نام لکھ کر ماہی کا ہاتھ چھوڑتا ارتضیٰ کاپی پر چھوٹی سی پیاری سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ماہی کے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھ کر وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا، جبکہ ماہی اپنا نام لمبا ہوتے دیکھ کر ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ مارتی پوچھ گئی تھی، پورا نام لکھا ہے تمہارا؟ ماہی ارتضیٰ قریشی، ماہی کے پوچھنے پر وہ مسکراتا ہوا کاپی اپنی بیگ میں رکھتا ہوا بولا تھا، جس پر ماہی بھی مسکرائی تھی۔ یہ اب تک ارتضیٰ کے پاس تھی۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد وہ باکس کھول کر دیکھتے حیران ہوئی تھی، جن میں ماہی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، جو ہر بار ارتضیٰ کی ہی غلطی سے ٹوٹی تھی، اور اس کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا گیا ماہی ارتضیٰ کا نام، جو ارتضیٰ نے اپنی جان کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ جو قاتل ہے، ستم گر ہے محبت کا میری، ہم نے عنوان غزل اس کو بنا رکھا ہے۔ یہ لو صاف کرو، یہ لپسٹک ابھی۔ اچھا ستم گر بھی میں۔ باکس سے بے صبری سے سب سامان نکال کر دیکھتی ماہی نے ارتضیٰ کا رومال اٹھایا تھا، جس پر اس کی اتری ریڈ لپسٹک کا نشان تھا، جو ولید کے ساتھ جانے کے لیے لگا کر آئی تھی، مگر ارتضیٰ نے روب جماتے اتاروا دی تھی۔ تب اس کی نظر رومال پر لکھے شعر پر پڑی تھی، جب محبت کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا، نفرت کا اظہار تو کرتے نہیں تھکتے تھے۔ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی وہ دل میں سوچ گئی تھی، خیر ہے ماہی، کیا دیکھ رہی ہوں اور ہنس بھی رہی ہوں؟ اپنی اور ارتضیٰ کی کھٹی میٹھی نوک جھوک یاد کرتی وہ خود میں ہی مسکرائی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوتی ابھیا نے اسے اکیلے میں مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، ابھیا ارتضیٰ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، مجھ سے محبت کرتے تھے مگر کبھی بتایا نہیں۔ ابھیا کے گلے لگتی ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابھیا بھی مسکرائی تھی، یہ دیکھو میں نے سب دیکھا ہوا ہے ماہی، کافی پہلے سے۔ خوشی سے چہکتی ہوئی ماہی نے ارتضیٰ کی
محفوظ کردہ چیزیں اسے دکھائی تھی جس پر ابیا مسکرائی تھی۔ سچ میں تم جانتی تھی؟ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی نے منع کیا تھا، یاد ہے جب تم نے بھائی کے بارے میں برا بھلا کہا تھا تو مجھے کیوں برا لگا تھا؟ اسی وجہ سے کہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتے ہیں وہی ان کے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہے۔ سوری ابیا، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابیا کے منہ سے سب جاننے کا سنتی ماہی نے خفگی سے اسے گھورا تھا، جس پر وہ ماہی کے چہرے پر آنسوؤں صاف کرتی اسے دوستانہ لہجے میں بتانے لگی تھی، جس پر وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ارے میں تو بھول گئی، ابو بلا رہے تھے تمہیں۔ ماہی کی خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہوتی ابیا جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ مجھے پر کیوں؟ پہلے ارتضیٰ کو بھی بلایا تھا، یہ تو نہیں بتایا۔ جاؤ جا کر پتہ کرو، پھر مجھے بھی بتانا، یہ میں رکھ دوں گی۔ اعجاز صاحب کے بلوانے پر وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی اور سب سامان اٹھانے لگی تھی جب اس کے ہاتھ سے باکس لیتی ابیا نے اسے جانے کا کہا تھا۔ جی بڑے ابو، آپ نے بلایا تھا؟ اعجاز صاحب کے کمرے میں داخل ہوتی ماہی ارتضیٰ کو وہاں پہلے سے موجود دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ آؤ ماہی بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ۔ ماہی کے پوچھنے پر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہتے اعجاز صاحب نے ایک نظر خاموش بیٹھتے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا بڑے ابو؟ ارتضیٰ کی خاموشی اور اعجاز صاحب کے چہرے پر چھائی سختی دیکھ کر ماہی نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، بات تو ہوئی تھی، مگر آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا مجھ پر یقین نہیں تھا آپ کو؟ کیا بات بڑے ابو؟ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے اعجاز صاحب نے نرمی سے شکوہ کیا تھا، جس پر وہ ناسمجھی سے سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھتی پوچھ گئی تھی۔ صدا کی نرم دل ماہی ارتضیٰ کے ایک معافی مانگنے سے ہی سب بات بھول گئی تھی۔ ارتضیٰ نے آپ پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے مجھے یا اپنی بڑی امی کو بتایا بھی نہیں۔ ہمیں بتاتی تو ہم اس کے کان کھینچتے، اسے سزا دیتے کہ یہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے، پر آپ نے تو اپنے بڑے ابو کو صرف بڑا ابو کہا ہے، کبھی مانا نہیں ہے۔ ماہی کے بات نہ سمجھتے پر اعجاز صاحب مدعے کی بات پر آئے تھے، جس پر ماہی نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا، کیونکہ یہ بات ماہی اور ارتضیٰ کے علاوہ صرف اقبال صاحب کو اور شائستہ بیگم کو پتہ تھی۔ نہیں بڑے ابو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اعجاز صاحب کی بات پر وہ شرمندہ ہوتی فقط اتنا بول پائی تھی، میں آئندہ کچھ بھی ہوگا پہلے آپ کو بتاؤں گی، پکا۔ اعجاز صاحب کو ناراض ہوتے دیکھ کر وہ اپنی شہرگ پر ہاتھ رکھتی معصومیت سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ ماہی کی طرف نرم مسکراہٹ دیتے اعجاز صاحب نے سامنے سر جھکائے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اب دوبارہ وہ غلطی میں بھی نہیں کروں گی اور ارتضیٰ بھی نہیں کریں گے۔ ارتضیٰ کے جھکے سر کو دیکھتی ماہی نے مسکراتے ہوئے اپنی غلطی دوبارہ نہ دہرانے کا کہا تھا، جس پر ارتضیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ شاباش بیٹا، اب تم کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے اعجاز صاحب نے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ جی ابو، اعجاز صاحب کی بات وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ ماہی کو اور اپنی امی کو لے جاؤ شاپنگ کے لیے، ولیمے کی تیاری پکڑو، اب تو اتوار کا دن سوچا ہے میں نے اور اقبال نے۔ جی، ارتضیٰ کو اپنے اور اقبال صاحب کے کردہ فیصلے سے آگاہ کرتے اعجاز صاحب نے اسے حکم جاری کیا تھا، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ میں کوئی ہیلپ کروں بڑی امی؟ کچن میں کام میں مصروف ابیا، آشی اور نجمہ بیگم کو دیکھتی ماہی نے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں ماہی بیٹا، ہم کر لیں گے۔ ماہی کے پوچھنے پر مسکرا کر اسے دیکھتی نجمہ بیگم نے سہولت سے منع کیا تھا۔ بڑی امی، اب تو 1.5 ہفتہ ہونے کو آیا ہے شادی کو، اب تو کرنے دیں۔ نجمہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ سلیب پر سلاڈ بنانے لگی تھی۔ جب نجمہ بیگم نے اس کے آگے سے سبزیاں اٹھا لی تھی، جب تک تم کھیر میں ہاتھ نہیں ڈال لیتی، جب تک کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ماہی، میں چاہتی ہوں میری بہو میٹھے سے شروعات کرے، اور پھر ایک دن کی تو بات ہے، آج یہ ریسپشن ہو جائے، کل انشاءاللہ تم کہو گی تو تم سے میٹھا بنوا لوں گی۔ خوش؟ ماہی کے ضد کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھتی نجمہ بیگم نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ امی، میرا کام تو ہو گیا، میں ماہی چلے جائیں پارلر؟ کباب فرائی کر کے فارغ ہوتی ابیا نے نجمہ بیگم کے پاس آتے پوچھا تھا، جس پر نجمہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ چلو ماہی، نہیں مجھے پارلر نہیں جانا، میں گھر پر ہی تیار ہو جاؤں گی۔ نجمہ بیگم کی اجازت ملتے ہی ابیا نے ہاتھ پکڑتے ماہی کو چلنے کا کہا تھا، جس پر وہ بے دلی سے کہتی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کیوں ماہی، آج کے دن تو تمہیں اچھے سے تیار ہونا چاہیے۔ ماہی کے انکار کرنے پر جب سے خاموشی سے اپنا کام کرتی آشی پریشان ہوتی اس کے پاس آئی تھی
کیا ہوا ماہی، کوئی بات ہے کیا؟ ماہی کو خاموش دیکھتی نجمہ بیگم نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ بڑی امی، میں نہیں چاہتی پھر سے وہی سب ہو، میں وہ دن کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی، مجھے پارلر نہیں جانا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دن نہ کبھی میں بھولوں اور نہ ہی تم ماہی۔ وہ دن تھوڑا برا اور مشکل تھا، مگر اس کے بعد بہت خوبصورت صبح ہوئی ہے۔ میں تو اپنے بچوں کو بتاؤں گا کیسے ان کے ماما پاپا کی شادی ہوئی تھی۔ نجمہ بیگم کے پوچھنے پر روحان سی ہوتی بولی تھی۔ جب کسی کام سے جاتے ارتضیٰ نے اس کی بات سنتی تھی اور وہ اپنا کام چھوڑ کر کچن میں آیا تھا اور ماہی کو دیکھتا ہوا شوق لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہاں موجود سب مسکرائے تھے سوائے ماہی کے، جو حیرت انگیزی سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں، ارتضیٰ کی بے باک نظروں سے نظر چراتی وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ یہ کہو کہ تمہارا اپنے شوہر کے گھر میں اتنا دل لگ گیا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے بھی باہر نہیں جانا چاہتی؟ ماہی کو نہ مانتے دیکھ وہ اس کے روبرو بیٹھتا لہجے میں شرارت لیے ہوئے تھا۔ جو بھی ہے، میں گھر پر تیار ہو جاؤں گی۔ ارتضیٰ کو شرارت کے موڈ میں دیکھتی وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی، لیکن میں آج کے دن بھی تمہیں یہ بری سی پرانی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس کے لیے تو تمہیں اچھے سے تیار ہونا پڑے گا۔ ماہی کی ضد اور آنکھیں دکھانے پر وہ آنکھیں چھوٹی کرتا مصنوعی بیزاریت سے کہتے ماہی سمت اپنی بہنوں کو بھی حیران کر گیا تھا۔ میری شکل بری اور پرانی ہے؟ ارتضیٰ کی بات پر وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح چلائی تھی کہ نجمہ بیگم نے نفی میں گردن ہلاتے ارتضیٰ کو چپت لگائی تھی، جو ماہی کو لڑاکا ہوتے دیکھ کر شوقی سے مسکرایا تھا۔ میں نہیں تیار ہوں گی اب بڑی امی، اور نہ ہی ریسیپشن میں آؤں گی، میں پھر کیسے کریں گے؟ ارتضیٰ کی باتوں سے غصے سے اسے گھورتی ماہی نے تیار ہونے سے منع کیا تھا۔ اگر تم تیار نہیں ہوئی تو ریسیپشن کیسے ہوگا ماہی؟ وہ تو تمہارے ہونے سے ہی ہوگا، اور جاوید تم لوگوں کے ریسیپشن کے لیے چھٹی لے کر آئے ہیں، تم لوگ اب یہ نہیں کرو۔ عین وقت پر ماہی کو غصے میں منع کرتے دیکھ آشی نے پریشانی سے ماتھا پیٹتے ہوئے اسے دہائی دی تھی۔ کسی اچھی اور نئی شکل والی کے ساتھ ریسیپشن کر لیں گے یہ۔ آشی کی بات پر وہ جو دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کو گھور رہی تھی، ہاتھ کو نچاتی ہوئی بولی تھی، ماہی وہ مذاق کر رہا تھا بیٹا۔ نہیں بڑی امی، وہ ہنس رہے ہیں تو سمجھو نا کہ مذاق کر رہا ہے۔ ماہی کو ہتھے سے اکھڑتے دیکھ مہمانوں کے خیال سے اس کے پاس آتی نجمہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جب ان کی بات پر وہ ارتضیٰ کے مسلسل مسکرانے پر معصومیت سے بولی تھی، جس پر نجمہ بیگم بھی ہنسی تھی۔ ہاں ہاں، نجمہ بیگم کی بات سمجھتی ماہی ارتضیٰ کی شرارت سمجھتی شرمندہ ہوئی تھی، اور وہیں پورے کچن میں ارتضیٰ کا بلند بانگ کہکہا گونجا تھا، آئی ہیٹ یو بٹ آئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ماہی نے انگشتی سے عادت اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اس کے غصے سے لال ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ابھی اسے جواب دیتا کہ نجمہ بیگم کو دیکھ کر چپ ہوا تھا۔ بول دو بیٹا، آگے بھی میں جا رہی ہوں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، بول دیں بھائی۔ ارتضیٰ کو لفظ منہ میں دباتے دیکھ نجمہ بیگم مسکرا کر کہتی جانے کے لیے مڑی تھی، جب اس نے اپنی بہنوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ دونوں کندھے اچکاتی اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ پھر بھی میں جان تو جاتا ہوں تیرے دل کی بات، حالانکہ تجھ سے میری بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی میں جرت تیرے رخسار مسلسل دیکھے اتنی پھولوں کی بھی اوقات نہیں ہوتی ہے، بٹ آئی لو یو۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ماہی کے پاس آتا، 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتا، جب تھوڑا سا اس کے کان کے قریب جھکتا وہ نہایت آہستہ سے کہتا، وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا، جبکہ ماہی ابھی اور آشی کی موجودگی سے شرماتی سر جھکا گئی تھی۔ ماہی نہیں جائے گی کہیں؟ ارتضیٰ، تم کسی میک اپ آرٹسٹ کو گھر پر ہی بلا لو۔ ارتضیٰ کو کچن سے نکلتے دیکھ دروازے پر کھڑی نجمہ بیگم نے اسے پارلر والی کو بلانے کا کہا تھا، جس پر وہ نجمہ بیگم کی موجودگی سے شرمسار ہوتا اسبات میں سر ہلاتا جلدی میں وہاں سے نکلا تھا۔ واہ بھائی واہ، میں آتی ہوں۔ ارتضیٰ کے جاتے ہی آشی اور ابھیا نے ماہی کو چھیڑا تھا، جس پر وہ کام کا بہانہ بناتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اللہ پاک ایسے ہی خوش رکھیں ان دونوں کو ہمیشہ، آمین یا رب العالمین۔ ماہی کو جاتے دیکھ نجمہ بیگم نے ان دونوں کی خوشی کی دعا کی تھی، جس پر ابھیا اور آشی نے ایک زبان میں آمین کہا تھا۔ ہمارا کچھ بھی نہیں دل کی دھوپ چھاؤں میں، یہ رات رات تمہاری، یہ دن دن تمہارا۔ ہو گئی ہے تیار
تو ایکسکیوز می پلیز. بلیک سوٹ کوٹ میں ریسپشن کے لیے تیار ارتضیٰ خود کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تھا جب ڈریسنگ کے آئینے میں نظر آتے ماہی کے خوبصورت عکس کو دیکھ کر وہ تھما تھا، جو گرے کلر کا کامدار پیروں کو چھوتی میکسی کے ساتھ ہیوی جویلری پہنے اوپر برائڈل میک اپ میں ریسپشن کے لیے تیار ہوئی ارتضیٰ کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھیں. خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی ماہی نے بے ساختہ نظر اٹھائی تھی اور وہیں نظروں کا تصادم ہوا تھا جہاں محبت کا جہاں آنکھوں میں آباد دیے. ارتضیٰ بے اختیار سا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ماہی کا دل بے ضبط دھڑکا تھا، جس پر وہ شرم سے لرزتی پلکیں جھکا گئی تھی. تب وہ مسکرا کر میک اپ آرٹسٹ کو جانے کا کہتا آگے بڑھا تھا. جی شکریہ، ڈور بند کر دیجیے گا. ارتضیٰ کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی روم سے جانے لگی تھی جب وہ پیچھے سے اسے حکم صادر کرتا ماہی کی سمت بڑھا تھا. اب میں نے اتنا بھی خوبصورت لگنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ میرا دل ہی بے ایمان ہو جائے. ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر وہ ناسمجھی سے اپنے پیچھے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی تھی. میرا دل نہیں چاہ رہا باہر جا کر ٹائم ویسٹ کرنے کا. تھوڑا سا نیچے جھکتا وہ خمار بھلے لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر ماہی کی مہندی سے سجی ٹھنڈی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہوئی تھی. ریسپشن کے لیے ارتضیٰ کی خاص فرمائش پر ماہی کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو لاکھ جتن کر کے اتار کر نئی مہندی لگائی گئی تھی. ایسا کرتے ہیں، سب کو انتظار کرنے دیتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں. معنی خیزے سے مسکراتا وہ ماہی کے رخسار پر لب رکھتا بولا تھا، جس پر وہ ارتضیٰ کے اس اچانک عمل پر شرم سے نگاہیں جھکا گئی تھی. ارتضیٰ بے ربط ہوتی سانسوں کے درمیان وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی جب وہ اس کے شاکنگ پنک لپسٹک سے سجے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا. بہت خوبصورت لگ رہی ہوں اور میں خود پر اپنے جذبات پر ایک ہفتے سے باندھے بند پر سے اختیار کھو رہا ہوں. ماہی کے دلکش روپ کو نگاہوں کے حصار میں رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا. دیکھ لیا جس نے تمہیں اس کی بصارت کو سلام، سن لیا جس نے تمہیں اس کی خدا خیر کرے. کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ ماہی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ بے اختیار سا جھکا تھا جب دروازے پر ہوتی دستک سے بدمزہ ہوتا وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا، جس پر مسکرا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ماہی نے اپنی ہنسی دبانے کی ناکام سی کوشش کی تھی. میں ہوں یار، جاوید انکل نے بھیجا ہے، بلا رہے ہیں تجھے اور بھابھی کو. جاوید بھائی. ارتضیٰ کی غصے سے بھری آواز پر دروازے کے پار سے جاوید نفی میں گردن ہلاتے مسکراتے ہوئے گیا ہوا تھا. جب جاوید کی آواز سن کر پیشانی مسلتا وہ ماہی کو خفگی سے آنکھیں دکھاتا دروازہ کھول گیا تھا. ہم بس آ ہی رہے تھے. وہ ماہی کا دوپٹہ سیٹ نہیں تھا. ہو گیا ہے یہاں نہیں ہوا تو سیٹ کروا دے، میں دیکھ لوں گا نیچے. جاوید کے سامنے خجل مٹانے کے غرض سے وہ زبردست سے مسکراتا جھوٹ بولا تھا، جس پر ارتضیٰ کے پیچھے تیار کھڑی ماہی کو ایک نظر دیکھتے جاوید نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، نہیں ہو گیا، بس چلتے ہیں. ٹھیک ہے آ جاؤ. جاوید کی شرارت سمجھتا وہ مسکرا کر کہتا ماہی کی طرف بڑھا تھا، جو شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی، اور وہیں انہیں آنے کا کہتا جاوید واپس چلا گیا تھا. ہمارے گھر میں سب کی غلط ٹائمنگ ہے. ماہی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، جس پر ماہی نے مسکرا کر اسے دیکھتے اس کے بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. آرام سے چلیں گے ماہی، اترو آہستہ آہستہ سے. ماہی کی ڈریسنگ اور ہیلز کا خیال کرتا وہ اس کی سیڑھیاں اترنے میں مدد کرتا بولا تھا، جس پر وہ فقط گردن ہلا پائی تھی، جو ارتضیٰ کو خود کے لیے اتنا حساس اور محبت لٹاتے دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک گنا تھی. تو ملا ہے تو مجھے یقین آیا مجھ پر بھی مہربان محبت ہے. خوبصورت لائٹس اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجا قریشی ولا کا لان اپنے آپ میں ایک مثال بنا ہوا تھا، جو خاندان کے بڑے بیٹے کی شادی کی خوشی میں دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. ریسپشن میں آئے سبھی خاندان سمیت بزنس فرینڈز اور ان کی فیملیز فرینڈز، جو منتظر نگاہوں سے ارتضیٰ اور ماہی کے لیے خاص پھولوں سے سجا کر بنائی گئی انٹرنس پر نظریں جمائے ہوئے تھے. مجھے ڈر لگ رہا ہے ارتضیٰ. ان دونوں کے لان میں انٹری کرتے ہی سبھی لائٹس کا رخ ان دونوں کی جانب کر دیا گیا تھا. جب نکاح کے دن سے زیادہ لوگوں کا ہجوم دیکھتی گھبراہٹ کا شکار ہوتی ماہی نے ارتضیٰ کے پکڑے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی. سب اپنے ہی ہیں ماہی، اور یہ تو خوشی ہے ہماری
پھر کیسا ڈر؟ ماہی کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنا نرم گرم احساس دیتا ہاتھ رکھتا وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتا، نرمی سے کہتا، سامنے کھڑے سبھی مہمانوں اور کیمرہ مین کو دیکھ کر مسکرایا تھا، میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا ارتضیٰ، کبھی نہیں چھوڑوں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ کیمرہ مین کی لائٹ سے آنکھیں بند کرتی وہ روحان سی ہوئی تھی جب وہ کیمرہ مین کو روکنے کا اشارہ کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے بے حد پاس ہونے کا یقین دلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ارتضیٰ کے ہمراہی میں چلتی وہ لوگوں کے دعائیں سنتی مسکرائی تھی، بہت پیارے لگ رہے ہو ساتھ میں دونوں، اللہ پاک میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ اسٹیج پر بیٹھے ارتضیٰ اور ماہی کے پاس آتی نجمہ بیگم نے ان کی نظر اتاری تھی، جو بھی دیکھے حسد سے جل جائے، اپنے پہلو میں یوں بیٹھائے مجھ کو۔ سلام بھابھی، مجھے تو پتا تھا تو کہیں تو لگا ہوا ہے، تبھی تو کسی لڑکی کو دیکھتا نہیں تھا اور پوچھنے پر ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا۔ ویسے بھابھی آپ نے تو بتایا ہوگا یا آپ سے بھی چھپایا ہے اس چھپے رستم نے؟ باری باری سب مہمانوں سے مبارکباد اور تحائف وصول کرتے ارتضیٰ کو سکون سے ماہی کے پہلو میں بیٹھے مسکراتا دیکھ اس کے سب دوست اسٹیج پر آئے تھے۔ جب ان میں سے ایک نے ارتضیٰ کے مسکرانے پر پاس بیٹھی ماہی کو سلام کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر چپت لگاتے ماہی سے پوچھا تھا، مجھے بھی شادی کے بعد پتہ چلا بھائی۔ ایک نظر اپنی طرف دیکھتے ارتضیٰ کو دیکھ وہ آہستہ سے بولی تھی، جس پر ارتضیٰ کہکا لگاتا ہنسا تھا، حد ہے تیری چوری کی، اسے ہی نہیں پتا تھا جسے چاہتا تھا۔ ماہی کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن سب دوست حیرت سے سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کی برداشت کو سلیوٹ پیش کرتے بولے تھے، السلام علیکم ارتضیٰ۔ دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ارتضیٰ اور ماہی کا دھیان نہایت پرسکون آواز کی سمت گیا تھا جو اسٹیج پر کھڑا بغور انہی ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ پولیس والا کیوں آیا ہے ارتضیٰ؟ سامنے بلیک سوٹ پر وائٹ ویسٹ کوٹ پہنے کھڑے اے ایس پی صاحب کو دیکھ ماہی ارتضیٰ کے قریب کھسکتی منمنائی تھی، وعلیکم السلام، شکریہ سر، آپ میرے بلانے پر آئیں۔ ماہی کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا ارتضیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، گرم جوشی سے اے ایس پی آلیان سے ملا تھا، اب آپ نے اتنا اصرار کیا تو آنا تو تھا ہی، مبارک ہو شادی کی اور ولیمے کی بھی۔ ارتضیٰ کی خوشی سے ملنے پر وہ ہاتھ میں پکڑا بوکے اس کی سمت بڑھاتا دوستانہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر ارتضیٰ نے مسکرا کر بوکے پکڑا تھا، کھانا کھا کر جائیے گا سر۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ تصویر لیتے ارتضیٰ نے انہیں جانے سے پہلے کھانے ضرور کھا کر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اترے تھے۔ بھائی اب ہماری بھی باری ہے؟ نہیں، پہلے میری۔ اسٹیج سے اترتے اے ایس پی صاحب کو دیکھتی ابیا اور مرحا بھاگ کر اسٹیج پر چڑھی تھی، جب بے دھیانی میں چڑھتی مرحا اے ایس پی آلیان سے ٹکرائی تھی، سوری آپ چلے جائیں پہلے۔ نہیں، پہلے آپ۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ معذرت کرتی نیچے اتری تھی، جس معصوم سی مرحا کو دیکھتا اے ایس پی مسکرا کر سائڈ ہوا تھا۔ تھینک یو، اے ایس پی صاحب کے ایک کہنے پر ہی وہ اسٹیج پر چڑھتی سرسری سا تھینک یو کہتی ماہی اور ارتضیٰ کے پاس جا بیٹھی تھی، جبکہ اے ایس پی آلیان تو شاید تھم گئے تھے اس کی معصومیت، اس کی معصوم آواز سن کر۔ ماہی عزیز، ربیکا، بہت اچھا لگا تم دونوں آئے۔ اسٹیج پر سب مہمانوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے عزیز اور ربیکا ماہی اور ارتضیٰ سے ملنے کے لیے آئے تھے، جو ماہی کے ساتھ ہوئی باتوں کے بعد اگلے دن ہی چلے گئے تھے، مگر ارتضیٰ کی خواہش پر سب رشتہ داروں کی پھر اکٹھا کیا گیا تھا اور عزیز کو تو اس نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، جس پر وہ اور ربیکا خوشی خوشی ان دونوں کی خوشی میں شامل ہوئے تھے۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ایسے خوش دیکھ کر، ہمیشہ ایسے ہی ارتضیٰ کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہنا۔ ماہی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ عزیز نے ارتضیٰ کے ہاتھ پر ماہی کا ہاتھ رکھتے دل سے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ماہی سوری، وہ سب باتیں بھول جاؤ ربیکا، میں بھی بھول گئی ہوں، اور مجھے بھولے ہوئے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے اس دن تم سے معافی کوئی ایسی ہی نہیں مانگی تھی، بلکہ اس لیے مانگی تھی میں نے غصے میں تمہیں اور عزیز کو بہت کچھ سنا دیا تھا، مگر وقت رہتے ارتضیٰ نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، ورنہ میں تو غصے میں آج شاید سب رشتے کو کھو بیٹھتی ہوتی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، بہت اچھا ہوا ربیکا، تمہاری وجہ سے مجھے ارتضیٰ جیسا چاہنے والا، ساتھ دینے والا ہمسفر ملا، شکریہ۔
عزیز کو ارتضا کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھتی ربیکہ نے ایک بار پھر اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہی تھی۔ جب ماہی سب گلے شکوے بھلائے اس کے گلے لگاتی، دل سے اس کا شکریہ ادا کرتی مسکرائی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ جب ارتضا کے کہے الفاظ اسے غصے میں بھی سوچے سمجھنے کی صلاحیت دے گئے تھے، تبھی وہ عزیز اور ربیکہ کے جانے سے پہلے ان دونوں سے اپنے رویے کی معافی مانگ سب بھول گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ریسپشن سے فارغ ہوتے رات کے 2 بج گئے تھے جب تھکن سے چور ہوتی ماہی کو اس کے کمرے میں آرام کے لیے بھیج دیا تھا، جس کمرے میں وہ 1.5 ہفتے پہلے دلہن بن کر آئی تھی۔ آج وہ کمرہ اس کے استقبال کے لیے اسی ہی کی طرح کسی خوبصورت دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر وہ پل بھر کو شاکڈ ہوئی تھی جب اس کے چہرے پر چائے بے یقینی دیکھ آشی اور ابھیا نے شرارت سے پوچھا تھا، بہت خوبصورت، بہت پیار لگ رہا ہے۔ آشی اور ابھیا سے شرمانے کو وہ سائڈ کرتی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، ہاں بھائی، پسند تو آنا ہے۔ ارتضا بھائی نے جو اپنی پسند سے ججوایا ہے۔ ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھتی آشی نے شرارت سے کہتے ماہی کو چھیڑا تھا، جس پر وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ اب یہ شرمانا ورمانا بھائی کے ساتھ کچھ دیر آرام کر لو۔ ماہی کو شرم سے پانی پانی ہوتے دیکھ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتی ابھیا کو چلنے کا اشارہ کرتی اسے آرام کرنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ ایک شخص جو کم میسر ہے، مجھے خواہش ہے کہ کسی روز وہ سارا مل جائے۔ اپنے دوستوں کو ان کے گھر روانہ کرتا وہ اپنے دل کی بڑھتی دھڑکن پر پاگل ہوتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ سے ٹیک لگائی ماہی کو دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں کہتا بیڈ کی سائڈ پر آیا تھا کہ کمرے کا ڈور کھلنے کی آواز سن کر سیدھی ہوتی ماہی گھبراہٹ سے ہاتھ مسلتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اف، خود سے جلن ہو رہی ہے آج مجھے۔ ماہی کے مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ نہایت آہستہ سے بولا تھا، جس پر آنکھیں میں حیرانی لیے ماہی نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں کھو کر پایا ہے ماہی، اور اب زندگی میں تمہیں کھونے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، پر آج تمہیں ایسے اپنے لیے سجے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اتنی خوشی ہے کہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سنبھالوں خود کو، کہیں کچھ ہو نہ جائے مجھے۔ ارتضا ماہی کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر لکھے اپنے نام پر وہ جھک کر لب رکھتا گہرے سانس بھرتے ہوئے بولا تھا، جس پر پریشان ہوتی ماہی نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروا دیا تھا۔ تم کچھ ہونے دو گی کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ماہی کا اپنے ہونٹوں پر رکھا ہاتھ وہ اپنی آنکھوں سے لگاتا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، اپنے اندر کی آگ میں تمہیں بھی جلاتا رہا ہوں، بہت تکلیف دی ہے نا تمہیں، مگر قسم کھا کر کہتے ہوں اگر تمہیں تکلیف دی ہے نہ تو خوش میں بھی نہیں رہا۔ ماہی کی آنکھ سے نکلا آنسو نرمی سے پہنچتا وہ ماہی کو خود کے قریب کر گیا تھا، اس کے سینے پر سر رکھتی ماہی نے آنکھیں بند کی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر مجھے پل پل پاگل کرتا رہا ہے، اور آج تمہیں اپنی دسترس میں دیکھ کر میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اور میں تمہارے ساتھ مل کر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماہی کو اپنے روبرو کرتا وہ نم لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، جس پر وہ مسکرا کر ماہی حامی بھرتی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور جو مجھ پر یہ خاص کرم کیا ہے کہ میری محبت مجھ پر اپنی رحمت کی طرح برسائی ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ تیرا مجھے اپنے اس رشتے اور محبت کو پورے دل سے اچھی نیت سے نبھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ارتضا نے بلند آواز میں دعا مانگی تھی، جسے اپنی خوشی قسمتی پر اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آج اس کی محبت اس کے رنگ میں رنگی صرف اس کی تھی۔ ماہی، میں نے کچھ لکھا ہے تمہارے لیے، کہو تو سناؤ۔ ہاں، ماہی کا ہاتھ پکڑتا وہ اپنے کمرے کی بند کھڑکی کھولتا ماہی کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوا تھا، جہاں آسمان پر پورے تاب سے جگمگاتا ہوا چاند ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے چھوڑ کے تم جانا نہیں، تیرے بن ہمیں اب جینا نہیں، یہ ساری حیاتی بسر کیسے ہوگی بنا تیرے سنگ یہ بتانا نہیں۔ اے عشق، یوں نہ ستانا ابھی، یہ جو دوریاں ہیں مٹانا ابھی نہیں۔ اپنی کوٹ کے پاکٹ سے
पेज निकालता वो माही को अपनी निगाहों के सार में रखता। बढ़ना शुरू हुआ था। नहीं मिल रहा है सिला प्यार का, करें तो करें क्यों गिला प्यार का, अगरचे तुम्हें चाहा है दिल से, संभल कैसे जाएगा जला प्यार का, ए इश्क यूं ना सताना अभी, ये जो दूरियां हैं मिटाना अभी। माही को अपने करीब खींचता वो शौक नज़रों से देखते हुए मुस्कुराता था, जबकि माही इसकी शायरी और सहरज़दा आवाज़ में खोई हुई थी। हमारी ख़ताएं अभी माफ़ करना, इश्क में हमें अपना आप करना, जो तुझसे जुदा मैं कभी रहूं तो बेहतर है जीने से मैं मर जाऊं, ए इश्क यूं ना सताना अभी, ये जो दूरियां हैं मिटाना अभी। फिर वही बात कर रहे हैं इर्तिज़ा, यार सिर्फ शायरी है ये। सुकून से आंखें मूंदे वो इर्तिज़ा के सीने पर सर रखे हुए थी, जब एक बार फिर बनने के जिक्र पर वो सुर्ख होती आंखों में खब के लिए बोली थी। रवा जुल्म रख के मनाते हैं ये, जुदाई के झुरके लगाते हैं ये, अजब खेल बर्पा किए हैं यहाँ, हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं, ए इश्क यूं ना सताना अभी, ये जो दूरियां हैं मिटाना अभी। ये जुदाई तो अब कभी नहीं होगी। इर्तिज़ा के शर्ट के बटन से खेलती वो मुस्कुरा कर इसे देखने लगी थी, जो माही को अपने इतने करीब महसूस करता दम साथे इसमें खोया हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था इर्तिज़ा कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी, मगर हो गई। इर्तिज़ा के गले में हाथ डालती वो मुस्कुराई थी। फिर अब क्या किया जाए? माही के कमर के गिर्द बाजू का हिसार कायम करता वो इसके खूबसूरत चेहरे को देखता पूछ रहा था। अब आपको इस मोहब्बत का मान रखना होगा, मेरी कुछ शरायत है वो पूरी करनी होगी। शरायत? इर्तिज़ा के पूछने पर वो इटलाती हुई बोली थी, जबकि इसके शरायत कहने पर वो हैरत से देखते हुए आईब्रोज रेस कर गया था। हाँ शरायत, इर्तिज़ा को हैरानगी से अपनी तरफ देखते पाकर वो गर्दन अकड़ाती बोली थी, जबकि इसकी हर अदा पर निसार होता इर्तिज़ा मुस्कुराया था। क्या है शरायत, जल्दी बताओ, माही की बिछाने पर लगी माथा पट्टी से छेड़छाड़ करता बोला था। पहली शर्त यह है कि आप हर बात में मेरा हमेशा साथ देंगे। दिया हर बात में तुम्हारा साथ वादा है, ये इर्तिज़ा कुरैशी का। अपने हाथ की उंगलियों पर गिनती माही ने अपनी पहली शर्त इसके सामने रखी थी, जिस पर वो बगैर सोचे समझे हाँ करता इसके हाथ पर हाथ रखता इसे वादा दे गया था। दूसरी शर्त, मुझे शॉपिंग करवाएंगे, मुझे हर रोज़ नहीं कभी कभी डिनर पर ले जाएंगे। शॉपिंग अगर मैं नहीं भी करवाऊँगा तो वो तो तुम करे के ही रहोगी। चलो मान ली ये भी। इर्तिज़ा खुशी खुशी मानते देखकर वो अपनी दूसरी शर्त रखती मुस्कुराई थी, जिस पर इर्तिज़ा इसकी बात पर कंधे उचकाते बेबसी से बोला था। आप कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे भी नहीं और हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। मैं वादा करता हूँ कभी गुस्सा आया तो कमरे में मौजूद सब सामान तोड़ दूंगा, मगर तुम पर हाथ उठाने की गलती मैं कभी ज़िंदगी में नहीं दोहराऊंगा। इर्तिज़ा के सामने वो अपनी तीसरी शर्त रखती थोड़ी उदास हुई थी, जब वो मोहब्बत से कहता इसे कि पेशाने पर लब रखता कभी ज़िंदगी में वो गलती ना दोहराने का वादा कर गया था, जिस पर वो पुरसुकून सी मुस्कुराई थी। एक और शर्त, अब कितनी शर्त रखोगी यार, क्यों वक्त ज़ाया कर रही हूँ? माही के अभी एक और शर्त रखने पर वो इसका हाथ गिरफ्त में लेते इसे बेड की तरफ ले जाते गोया हुआ था। एक आखिरी शर्त इर्तिज़ा, अच्छा कहो पर ये आखिरी ही होनी चाहिए, वो बच्चों की तरह ज़िद करती बोली थी, जिस पर वो बेचारगी से इसे देखता पूछ गया था। मुझे देर तक सोने देंगे आप? पहले सो तो लो फिर बात करेंगे। इर्तिज़ा के सामने अपनी आखिरी शर्त रखती वो मिनमिनाई थी, जब इसकी शर्त सुनता वो मायनी खैज़े से कहता इसे गोद में उठाते मुस्कुराया था। उम्रों के सिलसिलों के हर बदलते मौसम ने तेरे और मेरे इश्क में निखार पैदा किया है। मोहब्बत इर्तिज़ा और माही दोनों पर मेहरबान हुई थी और दोनों ही इसकी वक्त पर कदर करते, अपनी बाहें फैलाते, खुशियों को खुश आमद कहते, अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को साथ मिलकर ख़त्म करने का इरादा रखे थे। ख़त्म शुद। आपको ये नावल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।